اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیق المختوم پیج نمبر 94 سے 104 سے سٹارٹ کرتے ہیں. رحیق المختوم پیج نمبر 104. کون پڑھے گا؟ اچھا، اس سے پہلے ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ جہاں پہ اینڈ کیا تھا نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کسی نے کوئی ریسرچ کی ہے، ہوم ورک کیا ہے؟ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سمرین ہے یہاں پہ کیا؟ السلام علیکم. میرے خیال سے سمرین نے ابھی جوائن نہیں کیا. اوکے، ٹھیک ہے. سمرین نے ریسرچ کی ہے تو انشاءاللہ وہ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ. تو لیٹ سٹارٹ، ہم لوگ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں، پھر جب وہ جوائن میں کریں اس گی. کے بارے میں نے ریسرچ تو نہیں کی، لیکن جی جو جی علم میرے پاس ہے جی جی ضرور تو شیئر اس کے کریں. بارے میں ڈیفینیٹلی. جی تھوڑا سا میں نے بھی کر لیا بٹ پورا نہیں کر سکی کیونکہ ٹائم کم تھا، تو بس وہ ہاف ہی میں جو مجھے پوائنٹس ملے وہ میں نے نکال لیے تھے. دیٹس گڈ، دیٹس گڈ. ٹھیک جی ہے، آنٹی آپ دونوں پہلے آپ بتائیں. شیئر کریں پلیز. آپ نے تو میرا خیال ہے 1 سے کیا ہوا ہے نا، یہ تو چیپٹر 2 سے ہے میرے پاس. کوئی بات نہیں، آپ جو بھی ہے نا وہ 1 والا سسٹر سمرین نے کیا ہے، آپ یہی کر دیں شیئر جو بھی آپ کے ٹھیک پاس ہے ہے. جزاک اللہ. جی آپ سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو اہم چیز تھی یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا وہ جب بہت چھوٹے تھے، اور ان کی والدہ کی وفات کے بعد، اور پہاڑی کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کی اور آپ کے دل کو آب زمزم سے دھویا. تو یہ پہلی دفعہ تھی. اس کے بعد جب دوسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور یہ غار حرا کا واقعہ ہے. جبکہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام خواب میں دکھتے تھے. اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور بہت سے جو بھی کیا کہتے ہیں رسول تھے ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کے جایا کرتے تھے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت دی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 وزیر دیے تھے، جو کہ 2 جنت سے تھے اور 2 دنیا سے تھے. اور جو جنت سے تھے وہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور دنیا میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور جو ان کی خصوصیت تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ حیا تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تو اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی فل کور نہیں ہوتی تھی تو وہ رکے رہتے تھے اور انتظار کرتے تھے. اور یہ بات جو تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹس کی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنفیوژن میں تھے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے ہی بتایا کہ یہ بہت باحیا ہے، تو یہ یعنی شیطانوں میں سے نہیں ہو سکتے. تو یہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کی ایک انہوں نے ایک بات نوٹس کی تھی. دوسرے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بار اصلی حالت میں دیکھا تھا، اور آپ کا ایک پر آسمان پر اور ایک زمین پر، یعنی آپ بہت ہیوج آپ کی یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ وحی لے کے آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور فرشتے جو ہیں وہ سارے موسٹلی یعنی قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ سنتے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ وہ قرآن پڑھ سکتے تھے، اور نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریباً 7 طریقوں سے قرآن پڑھنا سکھایا تھا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی قبروں کے حالات دکھائے، جنت اور جہنم کے یعنی دکھائیں، جگہ دکھائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک جو کہ جنت میں تھا وہاں دکھایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے یہاں چھوڑ دو، مجھے یہاں سے واپس نہیں جانا. تو بس ابھی میں نے یہیں تک پہنچی تھی. زبردست، بہت اچھی زبردست حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں. اور یہ جبرائیل اور میکائیل، اسرافیل، اسرافیل تو خیر نہیں، جبرائیل، میکائیل. ایل جو ہے نا، ایل کا مطلب بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ کنیکٹ کیا ہے
فرشتوں کو. اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا سب فرشتوں میں سے سب سے بڑے، سب فرشتوں میں سے سب سے زیادہ ان کے پاس لائک اتھارٹی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی اکثر احادیث میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان کو کسی چیز کی خبر دی. تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ میں نے کسی اور فرشتے کو بلا کے کہا ہو کہ آپ جبرائیل علیہ السلام کو بھی یہ چیز بتا دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلی کوئی چیز بتانی ہوتی ہے کسی کو، باقی مخلوقات کو، فرشتوں کو، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں. اور جبرائیل علیہ السلام کتنے پرانے ہیں. جبرائیل علیہ السلام وہ حدیث ہمیں پتہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ پیدا کی اور کس کو بلا کے کہا کہ جنت دکھائی. مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے بھی پہلے موجود تھے. جب اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ پیدا کی اس سے پہلے بھی ہی موجود تھے اور ان کو کہا کہ جا کے دیکھ کر آؤ جنت اور دوزخ ان کو دکھائی. تو اور جبرائیل علیہ السلام کے متعلق ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، مجھے بہت مطلب اسے ایک خوشگوار سا احساس ہوتا ہے اس کو سن کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا تھا کہ وہ اللہ کے فرشتوں کے سرداروں میں سے، مقربین میں سے وہ اس طرح آئے. اور پھر مطلب جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہم تھے کہ کوئی بھی فرشتہ یہ کام سر انجام دے سکتا تھا. اور نماز کی اور وضو کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بالکل موسٹ جو ہوتے نا، جو مقربین میں سے فرشتے کو بھیجا، اور وضو یقیناً وہ انسانی شکل میں آئے ہوں گے، اور پھر ایک ایک جو ہے وہ پرفارم کر کے دکھایا، وضو کا طریقہ بھی اور نماز کا بھی. اور ہم کہتے ہیں کہ اور حفصہ ہم کہتے ہیں کہ نماز ہی پڑھنی ہے نا، جیسے مرضی پڑھ لو، آپ لوگ کون ہوتے ہیں ٹوکنے والے. اور حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا. اور وہ اتنی زیادہ احادیث ہیں اور بہت سارے صحابہ سے احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے. تو مطلب ہمیں اس بہت زیادہ کانشیس ہو کے ان طریقوں کو فالو کرنا چاہیے. یہ بات بہت زیادہ نا انسان کو کلک کرتی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں، اپنی وہ نماز میں اگر یہ خیال آئے نا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو، تو پھر اس بات کے لیے آپ کے لیے مسٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کیسے نماز پڑھتے ہیں. جب علم ہی نہیں ہوگا اس چیز کے بارے میں، پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھتے ہیں، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ارکان تو ادا کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خشوع کرتے تھے، کس طرح آہوزاری کرتے تھے، کس طرح قیام کرتے تھے، کتنا ڈیوریشن ہوتا تھا، کیا آیات پڑھتے تھے، کون سی تلاوت کو پریفر کرتے تھے. یہ نا عام احادیث کی بکس میں، مطلب عام جو بکس ہوتی ہے، مختلف فرقوں کی اپنی اپنی بکس ہے نا نماز کے بارے میں بھی، لیکن جو بالکل سورس ہے نا وہ بخاری ہے، صحیح بخاری ہے. اور اس میں ایک ایک چیز اور اتنے خوبصورت طریقوں سے، اور ایک حدیث ہے اگر وہ 10 صحابہ سے بھی آ رہی ہے نا تو وہ 10 دفعہ ہی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے ایز سچ کہ نبی اس فلاں صحابی نے بھی اس چین سے وہ حدیث آ رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے. تو جزاک اللہ خیر. اور حفصہ اس کے علاوہ کوئی بات ہے؟ اور یا پھر سمرین آ گئی ہیں تو آپ اپنی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں شیئر کریں. سمرین شیئر کر لیں. اوکے سمرین. سمرین آپ شیئر کر رہی ہیں؟ I can't see her. اوکے ورنہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جب سمرین جوائن کر لیں گی وہ ہمارے ساتھ اپنی ریسرچ شیئر کریں گی. ٹھیک ہے، ریڈنگ کون کرے گا؟ میں شروع کر دیتی ہوں. جی یہیں سے ہم سٹارٹ سے کرتے ہیں، تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات یہاں سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں، بالکل، جس میں یہ ایھا المدثر سے والی رب کا فصبر تک. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی حکم دیے گئے ہیں جو بظاہر تو بہت مختصر اور سادہ ہے، لیکن حقیقتاً بہت دورس مقاصد پر مشتمل ہے اور حقائق پر ان کی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. چنانچہ ان ذات کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہے اس کے پر نظر انجام سے آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کے عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ہلچل اور اتھل پتھل مچ جائے. اچھا، اس سے پہلے نا مبشرہ بھی
یہ بات ہے کہ یہ دوسری وحی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اور ایک گیپ کے بعد آئی تھی، اس کی پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پچھلے سیشنز میں کہ وہ گیپ کیوں دیا گیا نا، ایک وحی کے فوراً بعد دوسری وحی کیوں نہیں آئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہے تھے ان کو کہ وہ خود ریسیو کرنے کے لیے ان کے اندر طلب بھی آئے اور وہ اپنے آپ کو ریڈی بھی کر لیں. اب یہ جو دوسری وحی آتی ہے نا گیپ کے بعد، تو یہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کی بجائے کہ یا ایہا النبی یا ایہا الرسول، مطلب آف کورس آپ کو آپ اپوائنٹ ہو چکے تھے ایز نبی، لیکن یہ الفاظ کہنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے انداز میں نا اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے پکارا کہ یا ایہا المدثر، کہ اے میرے پیارے بندے، اے میرے پیارے بندے، تم کمبل لپیٹ کر کہاں لیٹ گئے ہو، تمہارے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا ہے، تو تم اٹھو، ہمت کر کے اٹھو اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے تم تیار ہو جاؤ. تو اتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے. اور پھر یہ جو باقی جو ہے نا، یہ جیسے ہے قم فانذر وثیابک فطہر اور ولربک فاصبر، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مطلب ہم سوچیں، انالائز کریں ان آیات کو کہ کوئی بھی اور وہی ہو سکتی تھی نا، کوئی احکامات ہو سکتے تھے. ایسا اس میں نا یہ بھی ایک حکمت ہے کہ جب ہم کسی سے بات ویسے ہی سٹارٹ کر دیتے نا کسی کو، تو اس پہ اس کا اثر اور ہوتا ہے، بالکل حکم آرڈر کرتے ہیں. لیکن جب ہم کسی کو بڑے پیار سے میری پیاری بہن، مطلب کسی سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں، تو پہلے وہ ہمارے سے اٹیچ ہوتا ہے، اس کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ ایک جو اظہار محبت ہوتا ہے نا، اس سے خوف بھی جاتا رہتا ہے، ایک چیز کا جو پریشر ہوتا ہے نا وہ بھی اس طرح سے نہیں پڑتا انسان پہ. جب کوئی بڑے پیار سے آپ کو کوئی ٹاسک دیا جا رہا ہوتا ہے نا، تو مشکل ٹاسک بھی نا بہت آسان لگنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی سب سے مشکل ٹاسک اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور کتنے پیار سے دیا، بجائے اس کے لاڈ کھانے والے انداز میں، جیسے کسی کا کوئی بڑا ہی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، پیار سے بلایا جا رہا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو نبی پاک صلی نماز اللہ کے لیے علیہ اٹھاتی ہے. وسلم تو اللہ پاک کے ظاہر ہے کہ محبوب ہیں، تو ان کے لیے تو ان کا انداز ہی الگ تھا. بالکل. تو اب یہ والی جو ساری جو چیزیں نا، قم فانذر ولربک فکبر وثیابک فطہر، تو اس میں ہم یہ باقی دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں اگلی یہی رحیق المختوم میں، اور پھر اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے کیا مطلب ہیں، کہ دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے وہ چیزیں کیا کرنے کو کہا، کیا ذمہ داریاں آپ کے اوپر ڈال دی گئی تھیں. تو چلیں پڑھیں، مبشرہ آپ ہی کنٹینیو کریں. رب کی بڑائی اور کبریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ اچھا، روئے اس سے پہلے زمین پر سوری، کسی اور کی یہ جو ہے کبریائی نا، برقرار رہنے نہ دی جائے، بلکہ اس کی شوکت توڑ دی جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ روئے زمین پر صرف اللہ کی بڑائی باقی رہے. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ اسے ایکسپلین کرتے ہیں عائشہ. اچھا، میں نا اس سے پہلے والا پوائنٹ کہہ رہی تھی کہ قم فانذر، یعنی کہ تم آپ کھڑے ہو اور ڈرائیں، یعنی تمہارے ارد گرد تمہارے معاشرے میں جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو تم وارن کر دو کہ اگر لوگوں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا، یا لوگ اپنی انہی برائیوں میں پڑے رہے، تو تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے. لوگوں کو یہ وارن کر دو، کھڑے ہو اور لوگوں کو یہ وارن کر دو کہ ایسا نہیں کہ جو مرضی کرو، جو چاہے تم کرو، کوئی پوچھ نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ اس کے برعکس کیا ہوگا کہ تمہیں حساب دینا ہوگا، ہر چیز کا تم سے سوال کیا جائے گا. تو ان کو اس چیز کے بارے میں وارن کر دو. رمیسا، آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس بارے میں؟ سوری. السلام علیکم. میرے میں کوشچن آ رہا تھا جی کہ جو سب سے پہلا آرڈر ہے وہ فانذر تھا، فبشر تو نہیں تھا. حالانکہ جب ہم لوگوں کو اپنی کسی بھی پروڈکٹ کی طرف سے کسی چیز کی طرف اٹیچ کرتے ہیں تو ہم ان کو لالچ دے دیتے ہیں. یہ ڈرانے والا پہلو پہلے سے رکھا گیا. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ڈائریکٹ بیسس پہ ہماری ٹریننگ ہوگی. جی جب موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا تھا نا فرعون کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کو نصیحت کرو اور ڈراؤ. یعنی کہ نصیحت، یا انسان جو ہے نا اپنے آپ کو ٹھیک صرف دو ہی چیزوں کے اوپر کر سکتا ہے، اپنے حالات بدل سکتا ہے، اپنے آپ کو درست دو ہی چیزوں پہ کر سکتا ہے. ایک تو کسی کی نصیحت پر کہ اس کی باتیں ایسی ہوں کہ وہ نصیحت انسان قبول کر لے، اور دوسرا انسان کو جب اس کے انجام سے ڈرایا جاتا ہے نا،
تو اپنے انجام سے کہ میرا انجام برا ہوگا، اس سے ڈر کے انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے، ورنہ انسان کبھی اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرے، اپنے آپ کو جس چیز میں ہے اور سزا اسی کا میں خوف، انجوائے کر رہا سزا ہوتا کا ہے. خوف بھی ہوتا ہے جو بالکل ایک نیچرلی ہمارے اندر ڈیولپ ہے، کہ سزا کے خوف کی وجہ سے بھی ہم بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. روک لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہی وہ سزا کا خوف تھا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. جیسے ٹاپ پوزیشن کے لیے سب کوشش نہیں کرتے لیکن فیل نہ ہو جائے اس کے لیے سب کوشش کر دیتے ہیں. دوسرا ایک بات بھی آ رہا تھا فیل نہ ہو کہ جائے. اللہ تعالیٰ کی جو حیبت ہے اور اس کا جو خوف ہے وہ زیادہ وہ کرتا ہے، مطلب کیا کہتے ہیں ڈومینیٹ کر جاتا ہے جنت کی خوبصورتی سے، اس کی اٹریکشن سے. بالکل تو شاید اس کے لیے اللہ نے پہلے ڈرایا لوگوں کو، اس کے بعد جب وہ رسول سے پہلے حکم نہیں ڈرانے کا دیا. بالکل. اچھا وہ جو point ہے رومیسا آپ کی آواز نا تھوڑی سی فیڈڈ آواز ہے، بلر سی آواز ہے، اس کو بھی کرسپ نہیں ہے. اس کو اپنا مائک ٹھیک کر دو. مین وائل ہم کسی اور چیز کو ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ. میں کچن میں ہوں اور میں نے بریک فاسٹ لگائے ہیں، اس لیے مجھے آواز اچھا آئی ہوپ باقیوں کو صحیح آواز آ رہی ہے. جی حفصہ. یہاں پہ انذار کا ذکر آیا قرآن میں بارہا جگہ، پہلے جو ہے بشیر کا بھی ذکر آیا ہوا ہے. تو اس پہلے ابتدائی حکم انذار کا ذکر اس لیے ہے کہ اس ٹائم شرک اس قدر زیادہ تھا کہ خوشخبری کسی اچھے عمل پہ دی جاتی ہے، تو برائی اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ آپ کسی کو خوشخبری تبھی دیتے نا جب کچھ اچھا کرتا ہے، اس کو بتاتے ہیں کہ ویل ڈن. تو ایسا کوئی سین نہیں تھا. تو ابتدائی حکم انذار کا اس لیے تھا کہ کفر اور شرک اس قدر زیادہ تھا کہ پہلے انہیں وارن کیا گیا کہ اپنی یہ حالت درست کریں. ہر دفعہ آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی جگہوں پہ مسلمانوں کو جب مومنوں کا ذکر آتا ہے تو انہیں خوشخبری دینے کا ہی کہا ہے کہ انہیں خوشخبری دے دو. اور نبی تو یہ کہ جب آپ بالکل، اور نبی آتے شروع میں مبعوث ہی اس لیے کیے جاتے ہیں جب حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر نبی کو اس بڑے کام کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے کہ اب لوگوں کو خوشخبری اس لیے پہلے بتائی گئی کہ تب خوشخبری والا کوئی سین نہیں تھا. بالکل کس بات پہ اللہ تعالیٰ خوشخبری کوئی سین نہیں تھا. اور اگلا پوائنٹ ہے نا ولی ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. تو اس میں بھی دیکھیں کہ اسلام کا پہلا سبق ہی، سب سے پہلی بات ہی جو مطلب ہم لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے رب سب سے اوپر اللہ تعالیٰ، سب سے اوپر اللہ. اب یعنی باقی ساری چیزوں کے اوپر کراس ہے، کسی سے نہیں ڈرنا، صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو. اور دیکھیں کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کی بھی ابتدا اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں. جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں تو بھی اللہ اکبر کہہ کر ہی اس کو ذبح کیا جاتا ہے. یعنی اسلام کی اور ایک مسلمان کی سب سے امتیازی جو چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ساتھ کام شروع کیا جائے. اور اس امت کے نبی نے جب اپنا کام شروع کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تکبیر سے ہی شروع کیا. اسی کا حکم دیا کہ اللہ کی تکبیر سے ہی کام شروع کریں. اللہ اکبر ولی ربک فکبر. ٹھیک ہے. اگلا جب آپ کسی کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو ایکچولی آپ اپنے آپ کو چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں. ہر چیز جو ہے نا جب اللہ کی ذات سامنے آتی ہے تو پھر کوئی چیز جو ہے اس کے سامنے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. یعنی نہ اپنی مرضی، نہ اپنی جو پہلی چیزیں چل رہی تھیں، کچھ بھی چیز نہیں، صرف سب سے اوپر اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے قانون بھی اللہ کا، خاندان کر لیتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے، ہر بادشاہ سے بڑا ہے، ہر خواہش سے بڑا ہے، ہر غضب سے بڑا ہے. اور دیکھیں کہ ہمیں یہ بات ہی سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں نا، تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے رواج، اپنی مرضی کے قانون. تو ہمیں نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یا اسلام میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سب سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، سب سے اوپر اللہ. میری کلاس میں نا لاسٹ ڈیز میں نا وراثت کے احکامات آئے تو وہاں پہ ایک لسنر تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میری نانی نے بھی وراثت نہیں لی تھی، میری والدہ نے بھی نہیں لی تھی، اور ہم نے تو کبھی اس چیز کی خواہش نہیں کی اور ہم اپنی مرضی سے چھوڑتے ہیں، ہمیں تو اس پہ کوئی وہ دکھ بھی نہیں ہوتا. تو کیا ہم یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہیں ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے چیز لکھ دی ہے اور کہا ہے کہ تل کا حدود اللہ. تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بڑائی یہاں پہ نظر آتی ہے کہ جب ہم اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو صرف اس لیے چھوڑتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ.
اللہ تعالیٰ کا اس کی حکم بات ہے سب سے بڑی ہے, سب سے بڑی. اس کا حکم ہے, تو پھر سب جو ہے نا پچھلے جو چیزیں نا وہ ختم ہو جائیں گی جب وہ بالکل کنٹراڈکٹ کریں گی. جی. حفصہ اقرا بھی جی اقرا آپ جو بات بول رہی ہیں نا یہ تو ہمارے یعنی کہ اپنے یعنی کہ پورا خاندان کسی نے بھی کسی کو کوئی حق نہیں دیا, لیکن اب جب میں نے یہ بات بولنی سٹارٹ کی کہ یعنی کہ لڑکیوں کو ان کا حق دینا چاہیے, ان کو ملنا چاہیے, تو میرے ابو جو ہیں اس بات پہ وہ بھی یعنی کہ ان کے لیے بھی ایک یہ بات حیران کرنے والی تھی کہ یہ کیا یعنی کہ اس سے پہلے تو کسی نے بولا ہی نہیں ہے. میں نے بولا کہ یہ تو اللہ نے حق دیا ہوا ہے بیٹیوں کو, اگر کوئی نہیں دے گا تو یہ تو پھر آگے جواب تو دینا پڑے گا اس چیز کا. ان کی آخرت کے لیے, پیرنٹس کی آخرت کی بھلائی کے لیے ان کو بھی یہ یاد کرانا کہ یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون, یعنی وراثت تو پیرنٹس کی طرف سے آتی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اگر آپ نے اپلائی نہیں کیا تو آپ کے لیے آپ کا انجام صحیح نہیں ہوگا. تو ہم ان کے انجام سے ہی ڈر کے تو اس چیزوں کو مطلب اللہ تعالیٰ کے قانون کو اوپر رکھیں, نہ کہ اور انسان. یہی موقع ہوتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والی رب میرے اپنے ابو نے بولا کہ کیوں آپ معاف نہیں کر سکتی اس طرح سے, یہ بات مجھے بولی. مطلب وہ یہ معاف کرنے والی چیز ہماری سوسائٹی میں اتنی گھل گئی ہے نا, اتنی نارملائز ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ ہمیں وہ فرض لگتا ہے, ہمیں معاف کرنا فرض لگتا ہے, اور ہمیں فرض نہیں لگتا کہ اس کی جائیداد کی تقسیم ہمیں فرض نہیں لگتا. ہمیں لگتا ہے کہ معاف کر دینا ہی ہماری ڈیوٹی, ہم سب خواتین کی بیٹیوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم یا تو معاف کر دیں یا بھائیوں کو دے دیں یا اس کو کہہ دیں کہ ہمیں نہیں چاہیے. تو اگلے پوائنٹ پہ جاتے ہیں. جی حفصہ. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا گیا نا, بہت ساری خواتین کو جو اس سے چھوڑتی ہیں, پیچھے ہٹ جاتی ہیں, تو بہت ساری ایسی خواتین جو کمزور ہوتی ہیں, تو ایک ٹرینڈ چل گیا ہو تو چکا پھر انہیں مجبوراً دستبردار ہونا پڑتا ہے. مطلب ہم مسلم نے نا بہت ابھی سیرہ میں ہم یہی پڑھیں گے کہ ہم نے مسلمانوں نے بہت ساری چیزیں بس ایسا ایز اے رواج, ایز اے کلچر ہی لے لی ہیں جس کو ہم دین سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ دین سے بالکل اپوزٹ ہے. تو سیرہ پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ختم کریں. قرآن اور سیرہ پڑھنے کا یہ مقصد ہے کہ دین کو لیں, کلچر کو نہیں. اگلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں گائز, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, تھرڈ پوائنٹ ہے کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری. یہ عائشہ اب یہ چینج کریں گے آپ؟ ہاں یہ کوسچن جی اب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اوکے. ہاں جی بالکل. اچھا, اس میں یہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو دوسرا ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ رب کی بڑائی اور کبریائی بجا لانے کی آخری منزل, تو اس میں میرے ذہن میں جو سوال آتا ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کی بیسیکلی اہمیت کیا ہے؟ کلمے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کلمہ پڑھتے کے ساتھ ہمارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ لاگو ہو جاتی ہے کہ اب ہم نے صرف اللہ ہی کا نام بلند کرنا ہے اور اللہ ہی کے جو نظام ہے وہ دنیا میں آنا چاہیے, اور باقی ہر طریقے کے سسٹم کو ختم کر دینا چاہیے کہ کسی کی عزت اور کسی کی حرمت جو ہے وہ نہیں رہنی چاہیے دنیا میں سوائے اللہ تعالیٰ کے. ایگزیکٹلی. اب ہماری کوشش صرف اللہ تعالیٰ کے قانون کو ہی سر بلند کرنے کے لیے ہو. جی اگلا پوائنٹ نمبر 3 پڑھیے آنٹی. کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمام شوائب عوارض سے نفس کی صفائی کے سلسلے میں حد کمال کو پہنچ جائیں, جو اللہ کی رحمت کے گھنے سائے میں اس کی حفاظت و نگہداشت اور ہدایت نور کے تحت ممکن ہے, یہاں تک کہ انسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے جائیں اور آپ کی حیبت و عظمت کا احساس تمام کنج دلوں کو ہو جائے, اور اس طرح ساری دنیا موافقت اور مخالفت میں آپ کے گرد مرتکز ہو جائے. بالکل. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کس لیے آئے تھے کہ صرف عقائد اور اخلاق کی خرابیاں ہی درست کرنے نہیں, بلکہ ظاہری طہارت اور نظافت, صفائی, ان اسلام ان سے کتنا بیسک چیزیں ہیں یہ ظاہری مطلب جسم کی طہارت. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایون جتنی بھی مہذب قومیں ہیں, جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں نا, ان کے پاس بھی کانسیپٹ ہے ہی نہیں طہارت کا, جو ہم پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرتے ہیں. تو بظاہر ان کے ماحول, ان کے گھر, ان کے سڑکیں صاف ہوتی ہیں, لیکن اصل میں جو طہارت کا مطلب جو اسلام نے بتایا ہے, اور کہیں کسی اور ریلیجن کی کتابوں میں, فقہ کی کتابوں میں آپ کو یہ کتاب الطہارت کا چیپٹر نہیں ملے گا.
جو اسلام نے دیا. مطلب وہاں بلکہ پہ تو اس کہا پہ جاتا تو ہے کہ دیکھیں دوسرے مذاہب کے لوگوں نے ایون کہ مذاق بھی بنانے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں کو یہ احساس، یہ سمجھ ہی نہیں آیا پوائنٹ کہ اتنا کمپلیٹ ہمارا مذہب ہے کہ اس نے ہر چیز کو فوکس کیا ہوا ہے. مطلب ایک ڈراپ آف گندگی اس سے بھی آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اس کے ساتھ نماز پڑھیں. تو ہر طرح سے مطلب جسمانی طہارت بالکل کا یہ جو ایک کانسیپٹ دفعہ اسلام نے دیا وہ ایک کسی ریلیجن میں نہیں ملتا آپ کو. بالکل. وہ ایک صحابی سے نا ایک غیر مسلم نے اس کو ان سے نا ایک استہزاء کے طور پہ، مذاق کے طور پہ کہا کہ یہ تمہارا نبی ہے جو تمہیں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. تو ان کی سیلف اسٹیم میں دیکھ کے میں اتنے کانفیڈینس سے انہوں نے جواب دیا، ہاں یہی میرا پیغمبر ہے جو مجھے واش روم تک جانے کی جو ہے گائیڈ لائن دیتا ہے. مطلب تو یہ سوچیں ہمارے اگر دین میں نہ دی ہوتی تو مطلب ہم کتنا بھٹک رہے ہوتے. اچھا اس میں پاکیزگی کا جو چیپٹر اگر ہم دیکھیں اس کو سمجھیں تو اس میں بھی سٹیپس ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی پاکیزگی آپ کی جسمانی طور پہ آتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی سوچ، آپ کی زبان، آپ کی آنکھ، یہ درجہ بدرجہ بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر آپ جب ایک بار ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں تو پھر آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جی بالکل. لیکن اس میں ایک یہ بھی بات ہے نا کہ اگر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تک ہمیں یہ چیزیں بھی بتائی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. اب دیکھیں نا اگر واش روم میں ہمیں بتایا گیا کہ گندے جنات ہوتے ہیں، اس طرح کی غلیظ چیزیں ہوتے ہیں، اگر ہمیں یہ طریقہ نہیں بتایا ہوتا تو ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہم لوگ تو اسی طرح پھر جاتے. بالکل ہمیں بالکل. واش روم کے ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے جو ہمیں ایگزیکٹلی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طریقہ جو ہمیں ہر چیز بتائی ہوئی ہے. کیونکہ جو شیطان ہے اور جو ایک ہمارا اپنا نفس ہے یہ ہمیں ہر طریقے سے ہمیں گھیر سکتا ہے، ہر طریقے سے ہمارے اوپر یعنی کہ وار کر سکتا ہے. تو ہمیں مکمل یعنی کہ ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے کس طریقے سے آپ نے بچنا ہے. اور بالکل. کیونکہ شیطان ایک دشمن ہے کہ ہمیں یعنی کہ ہم نہیں اس کو نہیں پہچان سکتے کیونکہ وہ چھپا ہوا ایک تو ہمارا اپنا نفس ہے، پھر وہ ہمارے نفس پہ حملہ کر سکتا ہے. تو یعنی کہ ہر لمحہ یعنی ہمیں یہ چیز ہمیں بتائی گئی ہے کس طریقے سے بچنا ہے، کس طرح سے آپ نے فل ٹائم یعنی کہ اپنی روٹین کیا رکھنی ہے، کس طرح سے بچنا ہے ہر چیز سے، ان چیزوں بالکل. سے. یعنی غیب کی وہ اس کے چیزیں بعد جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اس کا بھی ہمارے پاس تو کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ہم ان کے بارے میں جان سکیں. تو یہ ہمارے ریلیجن نے ہی چیزیں بتائیں کہ اپنے آپ کو اتنا کلین رکھو، اور کہ یہ شیطان اور جن یہ آپ کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں جو ہمارے پاس ادروائز ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں جان سکیں. تو اتنا خیال اور رکھا دیکھیں ہمارے نا ریلیجن نے. عائشہ یہ انٹر کنیکٹڈ ہے. آپ کی نفس کی پاکیزگی بھی تب بھی ہوگی جب آپ ظاہری طور پہ پاک ہوں گے. اور پھر دیکھیں آپ کو وہ بارہا احادیث ملیں گے کہ بکھرے بال شیطانی پیل، یا پھر جس کی عقل اچھی اس کی بو اچھی. مطلب طہارت اتنی ضروری ہے کہ ایک جو ہے نا آپ کو روحانیت بھی تبھی نصیب ہوتی ہے جب آپ ظاہری طہارت کے ساتھ ہوتے ہیں. بالکل جسمانی تو طہارت کے یہ ساتھ ہوتے ہیں. آپ کو پہلے اس کا جو ہے فرسٹ آپ کو اپنے ظاہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا اپنے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بہت نفیس طبیعت کے مالک تھے، تو پھر بھی ان کو تاکید کی گئی. یہ ہمارے لیے تھی اصل میں کہ ہم اپنے آپ کو اگر اسپرچولی اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آؤٹر کو بھی جو ہے نا اور اس حتیٰ کہ صفائی اس قدر ضروری ہے کہ جو بکھرا ہوا آپ کا جو ہوتا ہے نا میسی روم، یا جہاں پہ ہر وقت جو ہے گندگی ہوتی ہے، جو فرشتے وہاں نہیں آتے، اور شیطانوں کے لیے وہ ایک کھلا جو ہوتا ہے وہ میدان ہوتا ہے، وہ ایزیلی وہاں اویلیبل ہوتے ہیں. تو صفائی اس قدر ضروری ہے کہ ہر لحاظ سے ہمیں ایسی سچویشن میں خود کو نہیں رکھنا چاہیے کہ رحمت سے دور ہوں اور شیطان کے لیے آسان ہو. شیطان کے لیے اٹیک کرنا آسان ہو. صحیح ہے. ابھی نیکسٹ پڑھیں پلیز. احسان کر کے اس پہ کثرت گائز کوئی نہ اور چاہنے کی اسکرین کو آخری شیئر منزل کرنے یہ کی ہے. کوشش کریں، کوئی اور آپ اسکرین شیئر نہ کریے، ٹھیک ہے؟ جی اسٹاپ شیئرنگ. میں آئی ڈونٹ نو کون کر رہا ہے، لیکن بیکاز ہماری اوکے. اب آپ کو رحیق المختوم کا پیج نظر آ رہا ہے؟ جی جی بالکل آ ٹھیک رہا ہے. ہے. صحیح ہے. آپ پڑھیے. احسان کر کے اس پہ کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے کہ اپنی جد و جہد اور کارناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں، بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد و جہد کرتے جائیں، اور بڑے پیمانے پر قربانی اور جد و مشقت کر کے اسے اس معنی اور فراموش
اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے، یعنی اللہ کی یاد اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنی جد و مشقت کے احساس پر غالب۔ آخری آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد ماندین کی جانب سے مخالفت، استحصاء، ہنسی اور ٹھٹے کی شکلوں میں ایذا رسانی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے نعوذ باللہ اور آپ کے گرد جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے کی بھرپور کوششیں ہوں گی اور آپ کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس صورت میں آپ کو بڑی پامردگی اور پختگی سے صبر کرنا ہوگا، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی حفظ و نفسانی کے حصول کی توقع ہو، بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ یعنی پہلے ہی بتا اللہ دیا جو اکبر۔ بھی مشکلات آئیں گی اس کو آپ نے صرف اس لیے برداشت کرنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کریں گے اور صبر کے ساتھ برداشت کریں گے، اور مذاق اڑایا جائے گا، آپ کو لک ڈاؤن کیا جائے گا، ان سب چیزوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کرنا اور صبر کے ساتھ برداشت کرنا۔ جی نیکسٹ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہیں، اور ان کے الفاظ کی بندش کتنی پرسکون اور پرکشش نغمی لیے ہوئے ہے، لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے احکامات کتنے بھاری، کتنے باعظمت اور کتنے سخت ہیں، اور ان کے نتیجے میں کتنی سخت جومکھی آندھی بپا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر اور ایک دوسرے سے گت کر رکھ دے گی۔ انہی مذکورہ آیات میں دعوت تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے۔ انذار کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنی آدم کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو اس کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے انذار کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا کے لوگوں کے علاوہ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جا سکے۔ یہی قیامت کا دن جزا کا دن اور بدلے کا دن ہے، اور پھر اس دن بدلے دیے جانے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی زندگی ہو۔ بقیہ آیات میں بندوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ توحید خالص اختیار کریں، اپنے سارے معاملات کو اللہ کو سونپ دیں اور اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو ترجیح دیں۔ اس طرح دعوت تبلیغ کے مواد کا خلاصہ یہ ہوا: توحید، یوم آخرت پر ایمان، تزکیہ نفس کا اہتمام یعنی انجام بد تک سے لے جانے والے گندے اور فحش کاموں سے پرہیز، اور فضائل و کمالات اور اعمال خیر پر کاربند ہونے کی کوشش، اپنے سارے معاملات کو اللہ کی حوالگی اور سپردگی، اور پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یہ ہے کہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر۔ اس پیج چینج کر دیں۔ جی 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 اجی یہ پھر چینج ہو گیا، دعوت کے ادوار اور مراحل شروع ہو گئے۔ نہیں، وہ یہ دوسری سائڈ پہ دیکھ لیں Oh, کی sorry, بعظمت yes, yes. کیا ہے؟ جی جی ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعظمت کی عادت، بعظمت و قیادت اور رشد و ہدایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیا جائے۔ ٹھیک ہے، پھر ان جزاک اللہ آیات خیر۔ کا کوئی مطلب نیکسٹ کوئی اللہ اور بزرگ۔ نیکسٹ کوئی اور پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، آپ تک جی نہیں ہوں گی۔ میں پڑھوں؟ جی جی آپ پڑھیں حفصہ۔ پھر ان آیات کا مطلب اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے، نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد اور کفاح اور سعی و مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزارتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرم بستر کی کیا طلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش سامان اور ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بار گراں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تیار ہے۔ اٹھ جائیے جدوجہد کے لیے، تھکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا ہے، اب آج سے پہم بیداری اور طویل پر مشقت جہاد سے ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے۔ یہاں پہ اس نے اس کو یہاں پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں نا کہ یہاں پہ نا بڑا اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نو پین نو گین۔ بالکل، سب سے پہلے جب آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ کو پھر اس کے لیے سہنا بھی ہے۔
اور سب سے پہلے اپنا آرام ہی جو ہے نا اس کو آپ نے کمپرومائز کرنا ہے. تو ہم جو ہے نا شیلٹر سے باہر نہیں آتے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری نیند بھی پوری اور ہم دین میں بہت جو ہے نا بڑے بڑے کام بھی کریں, تو پھر نیندیں قربان کرنی پڑتی ہیں اپنے جو ہے آرام. اور آپ ایک وقت میں بہت ساری چیزوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. جی جی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ شاید یہی ریزن ہے کہ جو ہمارے دین میں جس طرح ساحل الدین بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ والی بات کہ ہم جو گھر میں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اے سی والا کمرہ یا ہیٹر والا کمرہ اور ہماری پیڈڈ جانمازیں اور ہم وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کریں, تو اس عبادت کی ویلیو نہیں ہے اس طریقے سے. وہ ہم اپنے کہ کہتے ہیں روحانی طور پہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ضروری ہے, لیکن بیسیکلی تو اصل مقصد باہر نکل کر اور ایک سخت زندگی جو ہے وہ اس کی طرف جانا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے Otherwise- سب سے پہلے تو یہ کہ اس ذمہ داری کو ہر انسان خود محسوس کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ذمہ داری نہیں لگاتے. آپ کیونکہ نبی تو نہیں ہے نا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں, تو آپ کو خود یہ ذمہ داری, مطلب یہ اس آج کل جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, کتنا اسلام سے دوری اور کتنی زیادہ ملاوٹ, اور اسلام تو کہیں ڈھونڈنے کو بھی نہیں ملتا نا. تو اس حال میں خود جس ذمہ داری ہم نے اٹھانی ہے, خود اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکالنا ہے, اور اپنے آپ کو خود جب تک ہم پلاننگ نہیں کرتے, جب تک اپنا نیند اپنا آرام قربان نہیں کرتے, تو یہ کام نہیں ہوتا. اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے تو یہ کام ہو نہیں سکتا. اور پھر جب آپ یہ کام سٹارٹ کرتے ہو, اس کے اندر جو مشکلات آتی ہیں, آپ کا مذاق اڑایا جانا, آپ کو لک ڈاؤن کیا جانا. ویسے بھی کوئی اسلام کی بات کرتے تو ہمیں تھوڑا سا اس طرح ہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ کوئی شاید کوئی مولوی ٹائپ بندہ ہے, یا اس سے تو تھوڑا دور ہی رہیں. تو وہ ساری کی ساری چیزیں نا انسان کو اتنی زیادہ آپ کو برداشت کرنے کی جس کے اندر ہوتی ہے نا, ہمت ہوتی ہے, تو وہی دائی بن سکتا ہے. عائشہ اس پہ یہ بھی ہے نا کہ آپ ذمہ داری کو تبھی ڈیڈکٹ کرتے ہیں نا جب آپ کو علم ہے. جب آپ قرآن کھولیں گے نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ رسپانسبل ہیں. آپ کو جو ہے ایک ذمہ داری مسعود بھائی اپنا اسکرین شیئر چھوڑ دیں پلیز. مسٹر مسعود, اسکرین شیئر چھوڑ دیں تاکہ ہم سیشن آگے بڑھائیں بھائی صاحب. جی سسٹر افضل بھی آپ اسٹارٹ کریں. یہی بات کر رہی تھی میں کہ آپ جب تک آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں, تو آپ غفلت میں رہیں گے. آپ آرام سے اپنے بستروں میں اپنے گھروں میں جو ہے سیزن انجوائے کریں گے اور زندگی کے مزے لیں گے. تو جب آپ کو علم آتا ہے تبھی نیندیں بھی حرام ہوتی ہیں, تبھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ میری ڈیوٹی تھی جو میں نے نہیں کی. اور ایک چیز بھی اگر عبادات پہ بھی دیکھیں تو فجر کی نماز کی اتنی اہمیت کیوں ہے, وہ یہی ریزن ہے کہ آپ اپنے گرم بستر کو چھوڑتے ہیں اور آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم نے سختی کی طرف جانا ہے. بہت زیادہ نرم بستر, بہت آرام دہ زندگی, وہ ہمیشہ آپ کو اتنا آپ کے کمفرٹ زون میں لے جاتی ہے کہ پھر آپ باہر نکل کے کچھ کرنے کی آپ کے اندر وہ اہلیت ہی نہیں رہتی. اور ویسے ہم اپنے آپ کو چیک بھی کریں نا کہ آج تک کتنی راتیں کتنے دن ایسے آئے کہ ہمارا جسم شدید تھکا ہو اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے. ہم اس کو اتنا کر لیتے ہیں جتنا ہم کمفرٹ زون میں رہ کے ہم کر لیتے ہیں, لیکن کتنی راتیں ہم سو نہیں سکے, ہم سوئے نہیں, مطلب ہمیں نیند آ رہی تھی لیکن ہمیں زبردستی اپنے آپ کو اٹھایا کہ نہیں یہ کام کرنا ہے, لوگوں کے اندر سے نا, کہ لوگوں کو ہم نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے, لوگوں کو ان کے انجام کے بارے میں بتانا ہے. تو کیونکہ ہم لوگ ایون مسلمز اپنے انجام کو بھول گئے نا, تو اس سبق کو بار بار یاد کرانا, اس کے لیے آپ کو کتنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے, کتنا اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے. تو اب میرا یہ سوال ہے کہ آج تک کتنی دفعہ ہم نے اپنے آپ کو تھکایا, کتنی راتیں اپنے آپ کو جگایا, کتنے دن اپنے آپ کو اپنے جسم کو تھکایا اس چیز میں, اس ٹینشن میں کہ لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے. ایفرٹس پہ کوئی آپ کو اجر بھی نہیں مل رہا ہوتا, بظاہر آپ کو کوئی آؤٹ پٹ بھی نہیں نظر آ رہی تھی دنیا میں, تو ہے نہیں تب تھکانا اصل میں. بالکل اصل میں تب تھکانا پھر آپ کا زیادہ اخلاص ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو کچھ نظر نہیں بھی آ رہا. نتھنگ, حضرت نوح علیہ السلام کی مثال لے لیں کہ 900 سال تبلیغ کی اور کچھ بھی آؤٹ پٹ نہیں ملتا اس طرح سے. اور انہیں لوگوں کے پاس جانا, بار بار انہیں لوگوں کے پاس جانا جو آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کتنی دفعہ, میرا سوال یہ ہے کہ مطلب اب ہم سب سوچیں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ مجھے ریجیکٹ کر رہے ہیں, میں پھر بھی اس کے پاس جا رہی ہوں کہ نہیں, ان کی خیر خواہی میں کہ نہیں میں اس کو آگ میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی, میں اس کو آگ میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. کتنی دفعہ ایسا ہوا
ہم تھوڑا سا اگر کریں بھی، اگر کسی کی طرف سے ریزسٹنس آتی بھی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تو بتا دیا اور وہ تو میری بات ہی نہیں سن رہا، حالانکہ میں تو اسی کی خیر خواہی کر رہا تھا یا کر رہی تھی. حالانکہ ایسا نہیں ہے نا. یہ دائی کے لیے تو اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے، اپنی انا کو قربان کر کے، تو اس کو بار بار بتانا، جو نہیں سمجھ رہا آپ کی بات اس کو پہلے ایک طریقے سے بتانا، پھر اس کے لیے کچھ اور پلاننگ کرنا. تو میرا یہ سوال ہے کہ ابھی تک ہماری لائف میں کتنے دن ایسے گزرے ہیں؟ ایک دن ایسے گزرا یا بہت سارے دن ایسے گزرے؟ کیونکہ جو کرتا ہے نا پھر اسی کی لائف میں یہ ایسے دن گزرتے ہیں. اور جو عائشہ میں شیئر کر سکتی ہوں؟ جی جی آف کورس، آپ بتائیں. میں اپنا جو ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ میں نے جو ہے نا اپنے اوپر، میں ابھی تک جو ہے کام کر رہی ہوں کہ میں اپنے آپ کو پہلے جو ہے نا چینج کر رہی ہوں اور عمل کرنے کی، اور اب جو ہے الحمدللہ میں گھر والوں پہ بھی کام کر رہی ہوں کہ وہ سر صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ پہلے گھر کو آپ پتہ کریں پھر آپ باہر والوں کو. تو بالکل میں اپنی فیملی کے ساتھ ابھی تک جو ہے نا میں کام کر رہی ہوں کہ میں ان کو بار بار جو ہے نا کہنے کی وہ برا بلا سننا پڑتا ہے، ابھی تک سن رہی ہوں وہ ہم لیکن سیرہ میں ابھی ہمت پڑھیں نہیں گے. چھوڑ رہی. بالکل، سیرہ میں یہی تو ہے نا کہ اپنے جی پیارے جی نہیں سن رہے پھر بھی ان کے پاس جا کے ان کو بتانا. جی. تو ابھی میں اپنی فیملی کی بات کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو جو میرے بڑے بیٹے ہیں 2، ان کو میں بار بار جو ہے نا وہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں پیار سے. اب پہلے میں تھوڑا غصہ کرتی تھی، اب میں تھوڑا جو ہے نا اپنے اندر تھوڑا چینج لے کے آئی ہوں. میں ان کو ہر بات جو ہے نا پیار سے، محبت سے، طریقے سے، آرام سے کہنے کی کوشش کرتی ہوں کہ نہیں، آپ لوگ کو اپنے آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا بدلو. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو آپ کو پھر ان کو جو ہے نا صحیح طرح سے پوری طریقے سے آپ کو فالو کرنا پڑے گا. یعنی تو یہ کام نا الحمدللہ. خیر خواہی کے، آپ کے اندر جی جی ایکسٹریم خیر خواہی جب تک نہیں ہوتی نا تو یہ کام نہیں ہو سکتا. کیونکہ جی ہم ویسے ہی ایموشنلی تو ہم آج کل ویسے ہی بہت ویک ہے نا، تو جی تھوڑی سی کوئی بات کہہ دیتا پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن ایموشنلی آپ کو اتنا زیادہ اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں سنانے کے باوجود آپ ان کو بتاتے رہنا. تو صرف یہ ایک دائی کا کام ہو سکتا ہے، اور یہ صرف اور صرف ہمیں سیرہ سے مل سکتا ہے، قرآن سے سب اور سے سیرہ بڑی سے مل بات، سکتا ہے. جی سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے جو ہے نا بعض دفعہ پہلے تھک جاتے تھے گھر کے کاموں میں، اور عشاء اور فجر کے وقت جو ہے نا سوئے رہنا کہ نہیں اب تھک گئے ہیں، ٹائم گزر گیا. لیکن جب سے اب الحمدللہ پڑھنا شروع کیا ہے، سیکھنا شروع کیا ہے، تو اب اپنے اوپر سب سے پہلے یہ عمل کیا ہے کہ نہیں، جو کچھ مرضی ہو جائے، سردی ہے گرمی ہے، نماز نہیں چھوڑنی. بالکل. ہاں پھر ایک تو بات یہاں پہ نا عائشہ دائی کی کہ بات جو ہو رہی ہے. دائی تو آف کورس جو نماز نہیں پڑھ، مطلب دائی کے لیے تو کانسیپٹ ہے ہی نہیں نا نماز چھوڑنے کا. لیکن دائی تو وہ ہے کہ جس نے دوسروں کو جا کے چیزیں بتانی ہے، دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کو تک یہ پہنچانی ہے. جی جی حفصہ. عائشہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جب میں ہینڈ ریز کرتی ہوں نا تو پلیز آپ میری پہلے بات سننا کریں کہ میں بھول جاتی ہوں. اچھا حالانکہ میں سوری، بھی ایکچولی نا میں نے یہ اسکرین شیئر کی میں نے ہوئی کافی دیر سے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا. سوری گائز، میں نے نا اچھا اسکرین ایک شیئر پوائنٹ کی ہوئی جو تھی، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کس نے ہینڈ ریز کیا ہوا. جی بتائیں آپ. ایک پوائنٹ تو میں نے آپ کے پوائنٹ سے یہ شیئر کرنا تھا کہ ہمارے اندر نا برداشت کی اس طرح کمی ہے، یا پھر آپ یہ سمجھتے کہ ہم کام تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو شیطان ہمیں بار بار بھلا دیتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جب ہم یہ ذہن میں ہر وقت رکھیں گے نا کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنی ایگو کو ہائی نہیں کریں گے. کیونکہ جب یہ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی نے کوئی بات کہہ دی، برا لگ گیا، گفتگو کر کے یا دوبارہ اس سے بات کرنا چھوڑ دی، تو یہ والی چیزیں پھر ہم نہیں کریں گے. اور جو پوائنٹ میں اپنی طرف کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ کل فلسطین کے ٹاپک پہ جو ڈاکٹر جبا نے بات کی وہ میرے لیے بہت نئی تھی اور بہت اچھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جا کر شہید ہو جانا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے. ہمارے لیے جہاد یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں رہ کر دنیا کو جو ہے نا اس بارے میں آگاہی دیں کہ فلسطین کی جو جنگ ہے وہ بند ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا تعلق ایک وہ اپنے وہ جو والے گرا والے پوائنٹ سے بھی جڑتا ہے کہ ہمیں اس چیز کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے کیا. کچھ لوگ نماز روزہ کو ہی اپنے اوپر اسلام کو نافذ کر لینے کو ہی کافی سمجھتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ تہجد پڑھے ہیں، اتنی زیادہ نوافل ادا کرے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں یا ہم اپنے دل کا حق ادا کر رہے ہیں. حالانکہ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ وہ چاہے وہ کم سے کم عبادت کریں، نفلی عبادت، لیکن جو دنیا پہ دوسری معاشرے کو صحیح کرنے کا کام ہے وہ اگر نہیں کریں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو جو ہے نا وہ جھونک دے گا آدمی. مطلب جیسے فرض ہم نے فرض اپنا فرشتوں کو کہا پہچانا ہے نا اللہ تعالیٰ نے
کہ ان کے اوپر گھر کے اوپر ہی جو ہے بستی کو الٹاؤ جو بہت زیادہ عابد تھے اور پرہیزگار تھے کیونکہ انہوں نے دوسروں کو منع نہیں کیا. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم یہ خود ریئلائز کریں کہ اللہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور ہر انسان کا الگ ڈیمانڈ ہوتی ہے, الگ جگہ ہوتی ہے, الگ وہ ہورائزن ہوتا ہے, تو اس کو اپنے حساب سے وہی کام کرنا چاہیے جو اس کی ڈیمانڈ بنتی ہے اور جو وہ کر سکتے ہیں. بالکل. اور اس وقت ایمرجنسی کا کام تو یہی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں, اور یہ نہ سوچے کہ میرا اس وقت رمضان آ رہا ہے اور تو میں نے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنا ہے یا اپنے تقویٰ کو مضبوط کرنا ہے. وہ تو ہے ہی, لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک انسان کی آواز ضرور ایفیکٹ ڈالتی ہے, اثر ڈالتی ہے کہ اس وقت ظلم کو سٹاپ کرنا ہے. ظلم کو سٹاپ کرنے کے لیے ہماری کیا پلاننگ ہے, ہمارے کیا آئیڈیاز ہیں, ہماری کیا محنت ہے, تو وہ زیادہ ضروری ہے, وہ فرض ہے ہمارا. جی عائشہ آپ نے بالکل صحیح بولا, کیونکہ ہم نے کنڈیشن کے حساب سے دیکھنا کہ ابھی ہماری کیا سچویشن ہے. تو اگر اس طرح کی جنگ کی سچویشن ہے تو اس میں ہم اگر پھر صرف مسجدوں میں جا کے صرف ذکر اذکار کریں گے تو پھر اس طرح نہیں ہوگا. اب اگر امن کے حالات میں تو اس ٹائم ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ ایک الگ سچویشن ہے. تو جنگ کے حالات میں کیا سچویشن اس حساب سے ہمیں اسٹیپ لینا چاہیے. امن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اعدوا لہم ما استطعتم, کہ تم اپنی تیاری پوری رکھو. جی اور جنگ ہو جائے تو اچھا, لیکن میرا ایک سوال تھا. جی مبشرہ بھی, میرا ایک سوال تھا, اور وہ آج ایک ویڈیو تھی کہ کہتے ہیں فلسطین کے ایک بچے کی, اور وہ بار بار اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا تھا کہ میں قیامت والے دن پوچھوں گا. تو مجھے اتنا زیادہ خوف آ رہا تھا وہ ویڈیو دیکھ کے, اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا ہماری اسلامک ہسٹری میں کوئی ایسا ٹائم آیا ہے اور جس سے ہمیں کوئی چیزیں سمجھ میں آ سکیں کہ جب اس طریقے کی سچویشن ہے کہ ایک طرف شدید یعنی ظلم ہو رہا ہے اور ہم لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے, تو یعنی ہم اللہ کے سامنے جا کے ہم کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے. مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی, میں بہت زیادہ اس کے بعد سے میں پریشان ہوئی تھی یہ چیز دیکھ کے. بالکل. مبشرہ آنٹی آپ کی بات سے ایک اور پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ کل ایک دو دن پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ساحل سے بول جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فلسطینی جنت میں نہیں جانا چاہیے, تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, کیا ہماری کوئی استطاعت ہے؟ تو مطلب ہم لوگوں کا اصل میں مسئلہ یہ کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم کر کیا سکتے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے. زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس استطاعت ہی نہیں ہے, اس لیے ہمیں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے اپنی زندگی میں بس رہو مگر, کیونکہ وہ ہم سے اس نہیں پوچھا جائے گا. حالانکہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے استطاعت ہماری یہ ہے کہ ہمیں خود جو کام ہم دنیا کے لیے کر سکتے ہیں نا, اپنی جو استعداد دنیا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس بارے میں تو ضرور سوال کرے گا نا کہ یہ والی جو تم کر سکتے تھے یہ تم نے میرے دین کے لیے یا ظلم کو روکنے کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا. پھر یہ کہ اپنی اس استطاعت کو بڑھانا, اپنی ایبلٹیز کو بڑھانا, جیسے ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کمائیاں کرنے کے لیے جو ہے اپنی نئے کورسز کر رہے ہوتے ہیں, نئے اسکل سیکھ رہے ہوتے ہیں, اس طرح دین کے کام کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ امپروو کرنا چاہیے, شیپ کرنا, شارپ کرنا چاہیے. ورڈ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اپنے آپ کو جو کہتے ہیں نا تراشنا چاہیے اور زیادہ, کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں, اور جہاں پہ ہمارا دل گواہی دے نا کہ ہاں اس سے بڑھ کر میں اب نہیں کچھ کر سکتا, وہ ہوتی ہے اتمام حجت. اتمام حجت ہم نے کیا بنا لی کہ اپنے دل میں برا سمجھا, کیونکہ یہ حدیث ہے کہ یہ ایمان کا لو لیول درجہ تھا. ہم کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں تو لو لیول درجہ بھی بہت ہے. یہ بات پچھلا پوائنٹ میں یہ کہنے والی تھی جو مجھے اتنی لمبی ڈسکشن دیکھ بھول گیا, کہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خود بھی عمل جو کر لیتے ہیں نا, جو تھوڑا سا بھی عمل کر لیتے ہیں آج کل کے دور میں تو وہ بھی بہت ہے. حالانکہ اصل میں آج کل کے دور میں زیادہ ضروری ہے تبلیغ کرنا, لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا. اور تبلیغ وہ والی نہیں جو نارملی ہوتی ہے, تبلیغ یہ کہ ہم نے قرآن کو ایز اے آئین کی کتاب اور دین اسلام کے ایز اے سسٹم جو ہے پوری دنیا میں نافذ کرنا, اس کے لیے ہم کوشش کریں. مطلب 2 ارب مسلمان ہیں تو 2 ارب یہ سوچیں کہ ہم ایمان کے لو لیول پہ ہی ٹھیک ہے, اسی کے اوپر مطمئن ہو جائیں, تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو فلسطین کا ہو رہا ہے. جی لیکن نا یہاں پر تو یہ ہے نا کہ مطلب ہم جو کر سکتے ہیں, یعنی کہ بائیکاٹ تو ہم لوگ کر سکتے ہیں نا, یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے, تو لوگ وہ بھی نہیں کر رہے. مطلب کہ اب تو بالکل ہی یعنی کہ یہ چیز نارمل ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یعنی کہ آپ ہر چیز کھاؤ پیو. وہ اسٹارٹ کے وہ جو دن تھے اس میں تھا, پھر لوگ کچھ یعنی کہ اس چیز
کے حوالے سے بائیکاٹ کر رہے تھے، لیکن ابھی وہ بھی ختم کر دیے کہ یعنی کہ میں نے صرف اپنے یعنی کہ ریلیٹیوز میں یعنی کہ بیٹھی ہوئی تھی محفل میں نے تو وہاں پہ یعنی کہ یہی اس بارے میں بات ہوئی، تو میں نے بولا کہ ہم امت مسلمہ ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، تو یعنی کہ بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں یوز کرنی چاہیے اسرائیل کی پروڈکٹس. لیکن اس ٹائم جواب مجھے کیا ملا کہ یعنی کہ جو یعنی کہ ہر چھوٹی چیز کس چیز کا بائیکاٹ کریں گے کس ہم چیز لوگ. ایگزیکٹلی، تو یہ مطلب ہمارے وہ بھی جو بڑے مشکل ہیں ہے. وہ اس طرح سے کہیں کہ ہم کس چیز کا بائیکاٹ کریں. کہاں نہیں وہ اس میں یہ دیکھیں بھی کہ ہم ہمارے سولوشن بھی تو concept ساتھ ہم ساتھ زیادہ بتا رہے ہوتے ہیں نا سب کو، ہم سولوشن بھی بتا رہے ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ میں خود بھی بہت بدنام ہو گئی اس معاملے میں کہ میں تو راہ چلتے لوگوں کو پکڑ لیتی ہوں، شاپ کیپرس ان کو پکڑ لیتی ہوں کہ آپ نے رکھی ہوئی کیوں پروڈکٹس. ایگزیکٹلی، تو جس حد تک ہم کر سکتے ہیں تو وہ تو ہم کر رہے ہیں. کرنا ہے یہ دیکھیے ذمہ داری ہے. ایک تو Exactly. ہمارا کانسیپٹ اتنا غلط ہے کہ بہت سے لوگ جو جیسے میرا اپنا بھائی ہے کہ جب میں بات کرتی ہوں کہ بائک آؤٹ کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ. مطلب ریزلٹس اللہ تعالیٰ نے ہم سے ریزلٹس کا نہیں پوچھنا، ہم سے ہماری کوشش کا پوچھنا ہے. یہ کون سا ختم کیا ہو. اکثر لوگ صرف اس لیے بائک آؤٹ نہیں کرے کہ فائدہ کیا. ہاں، دوسرا باقی سب ہمارا نہیں کر رہے. ایمان کا لیول اتنا گر گیا ہے کہ وہ ہم نے بائک آؤٹ کن چیزوں کا کرنا ہے. ہم نے کوئی فاقے تو نہیں کاٹنے. KFC کا بائک آؤٹ نہیں کرے یار، لوکل اتنے زیادہ فاسٹ فوڈ کے ہیں. KFC میکڈونلڈ کا بائک آؤٹ نہیں ہو سکتا. فاسٹ فوڈ اگر کھانے کے بغیر آپ لوگ مر رہے ہو تو لوکل مل رہے ہیں. تو یہ جو نہیں، اور آپ 8 نے دن ایک کا ہم چیز نے بائک نوٹس آؤٹ کرنا ہے، ان کے شاید بغیر ہماری زندگی ختم نہیں ہوگی. وہ نہیں ہم کر پاتے. جب جان دینے کی بات آئے گی تو پھر ہم کیسے دیں گے. ہم لوگ تو بات نہیں، کرتے اور ہیں کہ جی ایک ہم چیز حضرت اور بھی امام آپ لوگوں نے نوٹس کی ہے، ایک چیز اور بھی نوٹس کریں کہ دیکھیں جہاں پہ ایک طرف بائک آؤٹ ہو رہا ہے نا، وہاں پہ آپ لوگوں نے شاید نوٹس نہ کیا ہو کہ پاکستانی پروڈکٹس کتنی زیادہ آنا شروع ہو گئی ہیں. یہاں پہ جو ان امپلائمنٹ کا ایشو تھا، یہاں پہ جو ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے، لوگ خود کھڑے ہو رہے ہیں، کتنی نئی پروڈکٹس لانچ ہو رہی ہیں. تو اس کے یعنی فائدے بھی تو ہو رہے ہیں نا لوگوں کو. اور ظاہر ہے کہ وہ ہماری عوام ہے جو کہ کام کر رہی ہے اور اس کے عوض میں کچھ نہ کچھ کما رہی ہے. بالکل، یہ بھی لوگوں کو ساتھ ساتھ گائیڈ کریں تو شاید لوگوں کو مطلب سمجھ آ جائے اویئرنیس. بات. لوگ نہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کرتے کہ اس کا کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے. تو لوگوں کو ایک مسلمان کا کام تو ویسے ہی لوگوں اب خود بھی سوچنا ہے اور لوگوں کو بھی سوچنے والا بنانا ہے کہ سوچیں، اس کی بیس تک پہنچیں. سوچنے والا بنانا ہے لوگوں کو بھی کہ وہ بھی سوچنا شروع کریں کہ کیا اس میں کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں. تو اور سب سے بڑھ کے کہ ہمارے اپنے انجام کے لیے یہ چیزیں خطرناک ہیں. کہ آپ پوچھ نہیں ہوگی، ہمارا سوال ان کے اوپر نہیں ہوگا کہ تم لوگوں کو بائیکاٹ کا مسئلہ ہو رہا تھا کہ یہ پروڈکٹس ہمیں لو کوالٹی کی پروڈکٹس یوز کرنی پڑ رہی ہیں، تو وہ ہمارے لیے، وہ تم لوگوں کے لیے ٹیسٹ تھا. مطلب یہ جو ٹیسٹ ہمارے لیے ہے ہی نہیں سرے سے، اپنے اوپر ہم نے وہ ٹیسٹ بنا لیا ہے. اور جو اصل ٹیسٹ ہے وہ اس کی طرف آتے نہیں کیونکہ سوچتے نہیں ہے نا. تو آگے چلتے ہیں ہم اپنے پیج ریڈنگ کو ہی کرتے ہیں. حفصہ آپ پڑھ رہی تھیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ بڑا عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گرم آغوش نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفان اور تیز جھگڑوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا. لوگوں کی ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لا کھڑا کر دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ تک اٹھے رہے اور راحت و سکون درج کر دیا. زندگی اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے نہ رہی. آپ اٹھے تو اٹھے ہی رہے. اللہ کے کام کی طرف دعوت دینا تھا تو آپ نے کمر توڑ بار گرا اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا. حفصہ تھوڑا سا سلو پڑھیں گی آپ. مجھے لگتا ہے آپ نے دورہ قرآن کی آپ کو عادت ہوگی ہے، بہت فاسٹ پڑھ رہی ہیں آپ. تھوڑا سلو کر لیں. سوری ایکچولی میں واقعی میں آج کل بہت مجھے ریڈنگ بہت زیادہ کرنی ہوتی ہے. یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ. آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک پہم اور ہماگیر مارکا رائی میں زندگی بسر کی اور پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں بار اپنی ذمہ داری میں لیا تو آپ کو کوئی ایسی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دی. اگلے صفحات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طویل مشقت اور پرمشقت جہاد کا ایک مختصر سا خاکہ ہے. یعنی کہ پوری اب سیرت تو ہے ہی یہ نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 20 سال نبوت کے آپ نے کس قدر مشکل میں گزارے. مطلب نہ آرام، نہ سکون،
اور آپ کو مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالتیں آئیں، کبھی غمی آئی، کبھی خوشی آئی، کبھی جنگ میں تھے، کبھی کوئی فتح حاصل کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری سے کبھی بھی غافل نہیں ہوئے. تو ہمارے لیے تو نبی صلی اللہ اور علیہ وسلم، ہم سیرہ پڑھی اسی لیے رہے ہیں کہ ہم کتنا دور ہیں سیرہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہم کتنا دور ہیں. اپنے آپ کو ہم ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیتے رہیں گے، اپنے آپ کو مارکس دیتے رہیں گے، اور پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہیں گے جتنا قریب ہم کر سکیں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کی لائف سے، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے، اور جتنا وہ گیپ کم کرنا ہے نا ہمیں کرنا ہے اس سیرہ کی اسٹڈی کے اور اس سے دوران. مجھے نا جی اقبال کا ایک شعر یاد انشاءاللہ آتا ہے. جی. یہ کہ جب میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، مجھے ایگزیکٹ شعر یاد نہیں تو میں لرز جاتا ہوں. مطلب جب آپ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اسلم تو اسلمت لرب العالمین، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہو گئے ہیں، تو ہم بہت ساری آسائشوں سے باہر نکل آتے ہیں، ہم بہت ساری آسانیوں سے باہر نکل آتے ہیں. ہمیں پھر ایک اسٹرگل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم نے کہہ دیا اپنے منہ سے ہم ایمان لے آئے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے. بالکل. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس قدر ہلا مارا گیا تھا پچھلے لوگوں کو کہ حتیٰ کہ رسول کہہ اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی لمبی لمبی آزمائشیں چلی. آپ شیب ابی طالب کا دور دیکھیں، جو اس گھاٹی میں 1 مہینہ نہیں، 1 ہفتہ نہیں، سال 2 سال گزارے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تحویل قبلہ کا اللہ تعالیٰ قرآن میں تو ایک آیت ہے نا کہ ہم بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں اور اب آپ اپنا چہرہ اس طرف پھیر لیں جس طرف آپ چاہتے ہیں. لیکن اس آیت کے انتظار میں 16 مہینے انتظار کیا تھا اللہ کے نبی نے. اور پھر کیا ہے، صرف نگاہیں ہی اٹھتی تھی، کوئی نافرمانی کے الفاظ نہیں بولے گئے، کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. تو یہ ہے کہ جب آپ ایسے ٹریک پہ آ جاتے ہیں نا، جب آپ نے ایک ذمہ داری لے لی ہے، تو پھر آپ کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ آپ نے مشکل سے مشکل حالات کو فیس کرنا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم اللہ کے کام میں نکلے ہیں تو ہمارے فرشتے ہمارے قدموں کے نیچے پر رکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. زیادہ مشکلیں پیش آئیں گی، جتنا اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا رگڑا زیادہ سخت لگتا ہے. اور جتنا اللہ تعالیٰ زیادہ کی جتنی ان مشکلات سے گزریں گے پھر ہمارا مرتبہ بھی اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا جائے ہاں گا. نہیں گزرے ہم رسول اللہ اپنی چوائس ہے نا، ہماری چوائس ہے، ہم مشکلات نہیں برداشت کر سکتے تو ٹھیک ہے نہ کریں. پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پھر ہمیں جنت اگر مل بھی گئی تو بھی ہمارا درجہ بہت کم ہوگا. جتنا زیادہ ہم اپنے آپ اور کو اس چیز کے لیے ریڈی کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بیٹھ رہنے والے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے برابر نہیں ہو سکتے. بالکل بالکل. اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اس قدر آزمایا جاتا ہے، اس کی جان مال اور اہل و عیال کی طرف سے مسلسل آزمائش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے رب سے جا ملتا ہے اور اس کے جو ہے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. یعنی کہ مشکلات اور اسٹرگل سے اس کی سارے گناہ صاف ہوتے جاتے ہیں، تزکیہ نفس بھی ہوتا رہتا ہے اس کے. اور تو دیکھیں یہ ہے آج کہ کل ہمیں یہ سب صرف فلسطین میں نظر آتا ہے، ان لوگوں میں نظر آتا ہے کہ واقعی جی جو بالکل آخری ٹائم کی احادیث بھی ان کے بارے میں ہی کہ تم لوگوں کے ساتھ اتنا مشکل صبر کی ہوگا. اللہ مثال بھی وہی لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں. استقامت کی بھی، جہاد بالکل. کے لیے کھڑے ہیں، کلمہ حق کے لیے کس طرح وہ جمے ہوئے ہیں، ان کے بچے سے لے کے بڑے تک. ہم مطلب ہم اپنے اسی آپ کے پلانٹ سٹینڈ ہی ارتھ نہیں پہ کرتے ان ہیں، کے سامنے. ہم نہیں کر سکتے، ہم اسی پلانٹ ارتھ پہ ہیں، اسی ٹائم میں ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اگلا یہ پیج کون پڑھے گا؟ دعوت کے ادوار اور مراحل. عائشہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی میں جی جی. کہ ہم لوگ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں سوچتے ہیں نا، عام طور پہ مسلمانوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ یار ان کی تو بات ہی اور تھی، ہم تو اس لیول کو پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم تو وہ عمل ہی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا فلسطینیوں کی مثال دکھا دی ہے کہ وہ ہر اس چیز کے بارے میں کہتی ہوں کہ ایمان کیا ہونا چاہیے، استقامت کیا ہونی چاہیے، تربیت کیا ہونی چاہیے، ہر چیز کے بارے میں ایک مثال دے دی اللہ تعالیٰ نے. عملی نمونہ ہمارے سامنے ایک دفعہ سے پھر پیش کر دیا فلسطینیوں کا کہ اب ہمارے ہر سوال کا جواب مل گیا. اب ہم یہ سوال بات نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، وہ تو دور ہی اور تھا یا وہ لوگ ہی اور تھے. بالکل ایگزیکٹلی. وہ بھی ہم دیکھیں فلسطین کے لوگ ہم جیسے ہی گھروں میں رہتے تھے، ہم جیسے ہی کھانا پینا سارا کچھ، لیکن کس طرح ان لوگوں نے صرف کلمے کے نام کے اوپر اپنے آپ کو قربان کیا. تو 107 پیج 107 سے رمیسا آپ پڑھیں گی؟ دعوت کے ادوار اور مراحل. اوکے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعوت کے ادوار و مراحل. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منٹ. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز تھے. وہ دونوں حصے یہ ہیں: مکی زندگی تقریباً 13 سال، مدنی زندگی 10 سال. پھر ان میں سے ہر حصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں. اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے. مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل تھی. نمبر 1، پس پردہ دعوت کا مرحلہ 3 برس. نمبر 2، اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ 4تھے سال نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے اواخر تک. نمبر 3، مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ 10ویں سال نبوت کے اواخر سے ہجرت مدینہ تک. ان پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے. نہیں، یہ تو ہم آف کورس ڈیٹیل میں آگے آ رہا ہے سب کچھ. اوکے. مدنی زندگی کے مراحل کی تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے. جی اگلا پیج ہی ہم کریں گے ڈیٹیل میں، تو آف کورس ہم پھر یہاں سے ہی کریں گے. کاوش تبلیغ، خفیہ دعوت کے 3 سال. یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا. یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی جنہیں پورا عرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا. اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی. اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح کی تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی. اس لائن کو ایکسپلین کر دیں پلیز. یہ پورا پڑھیں، اس کو اس پیراگراف کا ہم کرتے ہیں ڈسکس. پورا پڑھ دو ایک دفعہ یہ پیراگراف. اوکے. یہاں ایسی عظیمت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے. ایسی عظیمت یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، پختہ رہنا، قائم رہنا اپنی جگہ پر. عزم، بہت زیادہ درکار تھی جسے مصائب و عزم اور حوصلہ. اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورتحال نہ آ جائے، مطلب ایک کیوٹک سچویشن نہ پیدا ہو جائے. مطلب سب سے پہلی بات ہے نا یہ کہ ان لوگوں کو تبلیغ کرنا کیوں مشکل تھا. اس سے کیا سمجھ آ رہی ہے ویسے اس پیراگراف سے؟ ان کو تبلیغ کرنا کیوں مشکل تھا؟ کیونکہ وہ لوگ دینی لوگ تھے، وہ اپنے آپ کو دین کے اوپر سمجھ رہے تھے. کیونکہ جو بتوں کی پوجا تھی نا اس کا مرکز ہی وہ تھے. انہوں نے دنیا سے لوگ آتے تھے ان بتوں کو پوجنے کے لیے، جس طرح اب ہم لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو اس سینٹر میں ایک دم سے اسی سینٹر سے آواز ایک نئے دین کی اٹھانا جو ہے نا وہ مشکل تھا. دینی لوگ تھے اور دین کا سینٹر وہاں پہ تھا. ایک سیکنڈ رمیسا، 1 منٹ. جی رمیسا سوری، کنٹینیو کریں. رمیسا اس کو کنٹینیو کریں. کیا بات ہو رہی تھی کہ آگے پڑھنا ہے کہ نیکسٹ پیراگراف اگر کوئی اور پڑھنا چاہے تو پلیز. نہیں میں پڑھ لیتی ہوں. میں پوچھ رہی ہوں کہ اس کو اور ڈسکس کرنا ہے یا پڑھنا ہے. جی بس یہی ڈسکس کرنا ہے کہ وہ لوگ یہاں وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کی اصلاح کرنے کے لیے زیادہ مشکل کام کیوں تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو دین پر سمجھتے تھے کہ ہمارا دین، اور پورا قرآن یہی کہتا ہے کہ وہ لوگ صرف اپنے آپ کو نہیں بدلتے تھے. نہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو دین ہے نا، ہمارا دین غلط نہیں ہے، ہم وہی لے کر چلیں گے، اس کو چینج نہیں کریں گے جس کے اوپر ہمارے آبا و اجداد چلے آ رہے تھے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہی چیز ایگزیکٹلی ہم لوگ، مطلب ہم تو مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں نا، لیکن
اپنے دین کو کوئی نہیں بدلتا اور نہ کوئی اس کو کرٹیکلی دیکھتا ہے نہ اس کو بدلتا ہے. صرف ہمارا بھی یہی جواب ہوتا ہے کہ جو ہمارے کیا ماں باپ دادا غلط دین پر تھے، حالانکہ وہ آف کورس ہر اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ کیا ہے اس قرآن کو اور اس دین کو کہ ہر زمانے کے لوگوں کو خود سے سوچنا پڑے گا کہ میرے آبا و اجداد کا دین ٹھیک تھا یا نہیں تھا. تو ہم سمجھتے اس کہ پہ یہ کیونکہ بھی ہمارے ہے آبا و اجداد مسلمان تھے تو وہی ٹھیک تھے، جو بھی چلا آ رہا ہے ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. جی حفصہ. عائشہ اس میں مجھے پوائنٹ ہے کہ نا دیکھیں کوئی بھی کام جو ہے نا اس طرح سے نہیں شروع کر دینا چاہیے کہ آپ کو مطلب ایک نئی بات تھی نا ان کے لیے تو فوراً سے ان کو نہیں کہا گیا کہ یہ کرو. پہلے اس کی پوری ایک گراؤنڈ بنائی گئی اور آپ سے سب کی ایک ٹیم تیار ہوئی باقاعدہ. بے شک وہ بہت کمزور لوگ تھے لیکن ایک گروپ بنا اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں. ان کو کرتے ہوئے دیکھ کے ان کو ایک یہ نئی پھر ایک جو ہے کہ 2-3 سال کے اندر ایسا ہوا تھا کہ ان کے لیے یہ نئی چیز نہیں رہی تھی. ایک تو وہ کفر و شرک پہ اس قدر پختہ ہو چکے ہوئے تھے ان کو ہلانا مشکل تھا. تو کیا ہے پہلے ان کے لیے اس کو یوز ٹو بنایا. تو اس میں ہمارے لیے یہ چیز ہے کہ پہلے ہم جب کوئی اسٹیپ لے رہے ہوتے ہیں نا تو پہلے اپنا دیکھیں سرکمسٹانس سے دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ بات ابھی کوئی ویلیو رکھتی بھی ہے کہ نہیں. اور اگر نہیں نظر آ رہی نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم یہ کس بات کی کوئی ورتھ نہیں ہے جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لگے تو پھر اس کے لیے ایسے جامع جو ہے نا اسٹیپس بنانے چاہیے کہ جب آپ وہ بات کریں تو اس کی ویلیو کم از کم فوراً سے وہ کیا کہتے ہیں ایسے ان یوزل نہ لگے. نہیں اصل میں کیا تھا کہ جب صلح حدیبیہ کے جو ٹریٹی میں جو پوائنٹس لکھے گئے تھے نا تو وہ پہلی بار مرتبہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ریلیجن یا دین ان کو سب سے پہلی بار ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہاں آپ کا بھی ریلیجن ٹھیک ہے. ورنہ کیا کہا جاتا تھا پورے مکی دور میں کہ یہ بے دین لوگ ہیں، بے دینی. وہ کہتے تھے کہ دین ہمارے پاس ہے، اہل مکہ کہتے تھے کفار مکہ کہ دین اصل میں دین والے ہم ہیں، یہ لوگ جو کوئی نئی چیز لے کر آ گئے ہیں تو یہ بے دین لوگ ہیں. تو پہلی دفعہ جا کے انہوں نے صلح حدیبیہ میں یہ جب لکھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حیران ہو رہے تھے لوگ کہ ہمیں انہوں نے ایز اے دین ایکسیپٹ کر لیا اتنے عرصے کے بعد. فارمل وے میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا نا ایکچولی دل سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مان چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. وہ صرف تکبر کی بنا پہ اس کو جنت میں وہ تو یہود کو کہا نا کہ وہ پہچان لیتے تھے. جی میں یہ پوائنٹ دینا چاہ رہی تھی کہ اس میں ہم لوگ کے لیے حکمت یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیا پلان سوچتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ ہم فلسطین کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو کچھ ہم لوگ نا بہت جذباتی ہو جاتے ہیں کہ بس ابھی سے نکلو اور سب کچھ، یا پھر اگر دین کو نافذ کرنے خلافت قائم کرنے کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے اس طریقے سے دعوت کے اور تبلیغ کے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور حضرت وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے ہم خیال لوگوں کو ملانا ہے، اپنا کام چپکے سے جاری رکھنا ہے. ہم خیال لوگ جب مل جائیں گے اور ہماری ٹیم مضبوط ہو جائے گی پھر ہم ایک ذرا زوردار سی آواز بن کے جب اٹھیں گے تو پھر لوگ ہمیں سنیں گے اور ہمیں اہمیت دیں گے. تو جب ہمارا ہم لوگ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ بس اب نکل پڑو. اگر ایسے وہ نکل پڑتے ہیں نا اسی وقت پہلی بار میں تو ان کو کچل دینا ان کو ختم کر دینا بہت آسان تھا. تو یہی حکمت ہم لوگوں کے لیے ہے ہر کام میں کہ کوئی بھی کام کا ارادہ آپ نے کرنا ہے تو پہلے آپ نے اپنی ٹیم مضبوط کرنی ہے، بیک اینڈ پہ جو ورک ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ رکھنا ہے، اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے، پھر آپ نے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. کوئی بھی پروجیکٹ ہے کوئی بھی آپ کی چیز ہے لوگوں کی پہلا کام لوگوں کی سوچ کے اوپر کام کرنا. اور وہی فرسٹ لیئر کے لوگوں کی اب یہ جو نیکسٹ پیراگراف بھی آ رہا ہے نا کہ فرسٹ لیئر کے لوگ جو نظر آ رہے تھے کہ یہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے، جو ویسے ہی آلریڈی اچھے تھے ان کو اچھی بات بتائی جائے تو وہ اس دین کو انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا. تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کہا کہ انہیں فرسٹ لیئر کے اوپر ہی کام کریں، ان لوگوں کو ابھی نہیں جا کے بتانا. سسٹر سمرین آ گئی ہیں. سسٹر سمرین ہم آپ کا ویٹ کر رہے تھے. مجھے جوائن کیے ہوئے کوئی 15 منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں. اچھا آپ نہیں تھی تو ہم کہتے تھے جب سسٹر سمرین آئیں گی تو اپنے پوائنٹس شیئر کریں گی. جی آپ بولیں. مجھے ایکچولی یہ کہنا تھا کہ وہ ایکچولی اپنے آپ کو مذہب کا علم بردار سمجھتے تھے نا، وہی سمجھتے تھے کہ مذہب ان کی میراث ہے. تو وہ اتنے ریجڈ تھے کہ وہ کوئی بھی بات کو کبھی بھی اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. تو یہاں پہ جو فرسٹ ریکوائرمنٹ تھی وہ کریٹیکل تھنکنگ ہے اور سیکنڈلی ہائی سیلف اسٹیم ریکوائر تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
اینڈ پہ ان کو چاہیے تھی. جی میں آپ لوگ کنٹینیو کریں گے تھوڑا, میں بھی کرتی ہوں. ٹھیک ہے سسٹر سمرین, پھر آپ اینڈ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جو بھی ریسرچ کیا نا وہ ہمارے ساتھ شیئر کریے گا. آپ 15 منٹس لیں گی اس کے لیے, 10 منٹس لیں گی؟ 5 to 7 منٹس ہی چاہیے. ٹھیک ہے, اینڈ میں پھر 5-7 منٹس آپ کو انشاءاللہ پھر ہم دیں گے. ٹھیک ہے, ہم اپنا جاری رکھتے ہیں. رومیسا, آپ ہی اس کو کنٹینیو کریں گی یا کوئی اور ریڈنگ کرنا چاہے گا تو کریں پلیز. میں ریڈنگ کر دیتی ہوں. کوئی اور کرنا چاہ رہا ہے تو اچھا چلے, سسٹر سمرین کرنا چاہ رہی ہیں. جی آپ کریں سسٹر سمرین. یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا, یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں, آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں. پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی, ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت, جلالت نفس اور سچائی پہ شبہ نہ گزرا تھا, آپ کی دعوت قبول کر لی. یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہے اور ان میں سر فہرست آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن شربیل قلبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب, جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت بچے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں. یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے. وہ بڑے حد عزیز, نرم خو, پسندیدہ خصائل کے حامل, با اخلاق اور دریا دل تھے. ان کے پاس ان کی مروت, دور اندیشی, تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی. چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا, اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی. ان کی کوشش سے حضرت عثمان, حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. یہ بزرگ اسلام کا ہراول دستہ تھا. شروع میں جو لوگ اسلام لائے, انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عامر بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد الاسد, ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی الرقم, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ بن حارث بن عبد المطلب بن عبد مناف, سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خطاب اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارد, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے. یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے. ابن حشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے, لیکن ان میں سے بعض کو سابقین اولین میں شمار کرنا مخل نظر ہے. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے, یہاں تک کہ مکے میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا. یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے. کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا, ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی. اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھی. ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا اور ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی جو اس پرسکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی. پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور علائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھی اور جنت اور جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے. یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھیں. جی یہاں تک میرا خیال ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے یا آگے نماز کا بھی پڑھیں. اگر کوئی پوائنٹ دینا چاہے ان میں سے. مجھے تو ایک بات جو سمجھ آ رہی ہے نا کہ جیسے بالکل شروع میں حضرت ابوبکر پہلے دن ہی اسلام لے آئے اور پہلے دن ہی انہوں نے اسلام کی تبلیغ بھی شروع کر دی, اور اس سے پہلے جو تھا نا اس سے جو اس کے بھی بیک اینڈ پہ کیا تھا کہ
وہ پہلے ہی لوگوں کے ساتھ گھلتے ملتے تھے, بات کرتے تھے, ان کے ساتھ ان کے ارد گرد لوگ تھے. تو یہ جو یہ وہ پہلے بہت سوشل تھے نا, تو انہوں نے اس سوشل کو تھے یوز کیا. بالکل. اور اس جو مومن ہوتا ہے نا, جس نے جو دائی ہوتا ہے وہ انٹروورٹ نہیں ہوتا کہ مطلب ہمارے اپنے ہاں جی, بچے ہوتے ہیں, ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کسی سے بات نہیں کرتا, اس کو بات کرنا پسند نہیں. تو جو دائی ہوتا ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا, دائی کو تو کرنی پڑتی ہے لوگوں سے بات, لوگوں کے بیچ میں رہنا پڑتا ہے. اگر وہ نہیں رہے گا پہلے سے, اس کی وہ سوشلائزنگ نہیں کرے گا, تو وہ پھر تبلیغ کا کام نہیں کر سکے گا, اپنے آپ میں ہی رہے گا, انٹروورٹ ہی بن کے رہے گا, تو وہ تو کسی سے اس بات کے نہیں تو کرے گا. ایکسٹروورٹ چاہیے ہوتے ہیں نا, جب آپ نے سوشلائز کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اپنی نیچر کو, خیر کچھ لوگوں کی نیچر اللہ کی طرف سے بھی ایسی ہوتی ہے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا چینج کرتے رہتے ہیں نا, اپنے آپ کو گروم کرتے ہیں, تو آپ سوشلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ نے تبلیغ کا کام کرنا ہے اور اللہ کے دین کا کام کرنا ہے, تو آپ کو کرنا پڑے گا اپنے آپ کو چینج. کرنا اور پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی تو دیکھے نا, وہ ان کے ساتھ گھلتے ملتے تھے, ملتے جلتے تھے, تو ان کو اندازہ تھا کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کی بات کو یعنی حق کو پہچانیں گے. تو پہلے انہوں نے انہی لوگوں سے سٹارٹ لیا, بنسبت یہ کہ وہ ان کو جا کے سمجھانے کی کوشش کرتے جو کہ بالکل ان کی بات سننے کو بھی تیار نہ ہوتے. تو انہوں نے اپنا جو بگننگ پوائنٹ تھا وہ وہیں سے لیا, جہاں ان کو پتا تھا کہ ان کی بات کو سنا بھی جائے گا, اس کو تسلیم کیا جائے گا. لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ پہلے اپنے ریلیٹیوز کو, دوست احباب کو کیا. جو رمیسا والی بات ہے نا, وہ بالکل کریکٹ ہے نا, کہ پہلے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنا جو کلسٹر بناتے ہیں, پھر آپ اس کے بعد آگے اس کو لے کے چلتے ہیں نا. بالکل. تو یہ بھی دیکھیے بڑا اچھا پوائنٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد کی جگہ تھے ان کے چچا ابو طالب, جی, وہ بھی تھے, لیکن وہ بھی تھے, اور دوسرا چچا ابو لہب بھی تھا جو کبھی بھی مسلمان نہیں ہوا, لیکن پہلے 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کیا. آپ نے دیکھیے انہوں نے اپنے جو چچا کو بھی دعوت فرسٹ نہیں لے دی. کے ابو طالب کو بھی دیکھیں, اگر ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ شروع میں انیشلی انہوں نے ان کو دعوت نہیں دی تھی. نہیں دی. وہ تو آہستہ آہستہ گریجولی ان کو مطلب انہوں نے پھر اس کی طرف لے کے آنا شروع کیا نا, جب انہوں نے اس کو اوپنلی سب کو جب دعوت دی ہے, تو اس کے بعد انہوں نے یہ شروع کیا. بالکل. اور بالکل پہلے اس میں یہ شروع بھی میں حکمت ہے نا کہ جب ہم لوگ اپنا کوئی بھی پلان, کوئی پروجیکٹ ہم یہ سوچے سمجھے بغیر پریزنٹ کر دیں, ہمیں سب سے پہلے ان لوگوں کو ہی پریزنٹ کرنا چاہیے جن کی طرف سے پازیٹیو رسپانس آنے کا ہمیں امید ہو, ہمیں پتا ہو کہ یہ ہمیں سمجھتے ہیں. اور جو بات ہے, مطلب کوئی بھی پروجیکٹ ہے, اگر وہ پروجیکٹ ہمارا جو ہے کوئی فزکس کے متعلق ہے اور ہم جا کر جو ہے کیمسٹری والوں کے سامنے پریزنٹ کر دیں گے تو وہ ریجیکٹ کر دیں گے. تو ہمیں ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ہی اپنی ہر بات کو ان لوگوں کے سامنے سب سے پہلے رکھنا چاہیے, تاکہ ہم ڈی موٹیویٹ نہ ہو جائیں. ہم جتنے مرضی سے ہی ہوں گے, جتنے مرضی سے ہی ہمارا حق کا راستہ ہوگا, لیکن اگر ہم غلط لوگوں کے درمیان, جو ان کی برائی نہیں ہے کہ وہ غلط, مطلب ان کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں اصل میں اس ٹائم پہ وہ ہوگی, تو ہم لوگ ان کے سامنے پیش کر کے اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے, ان کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی بات کرنی ہے نا آپ نے, تو یہ دیکھ لینا ہے کہ اس بات کو سمجھے گا کون. حضرت ابو طالب بھی جو ہے وہ حضرت وسلم کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے, لیکن دعوت انہوں نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو دی, کیونکہ حضرت وسلم یہ سمجھتے تھے کہ کون میری بات کو فوراً سے انڈرسٹینڈ کر دے گا. بالکل. اب یہ نماز والا پڑھ لیتے ہیں یہ پیراگراف, اس کے بعد پھر ہم یہیں پہ سٹاپ کریں گے انشاءاللہ. نماز والا یہ پیراگراف کون پڑھنا چاہے گا؟ میں پڑھتی ہوں اگر آپ چاہتی ہیں تو. چلیں آپ پڑھ دیں. آج بوائز میں سے کسی نے نہیں پڑھا, کوئی میلز میں سے پڑھنا چاہے گا؟ رضا بھائی سے کہتے ہیں شاید وہ پڑھنا وقاص پھر. بھائی آئے نہیں ہیں, وقاص بھائی بڑی اچھی ریڈنگ کرتے ہیں, لگتا ہے آج آئے نہیں. بالکل. وقاص بھائی ہیں یہاں پہ؟ آئی تھنک واقعی میں نہیں آئے. چلیں پھر حفصہ سوری سمرین آپ ہی پڑھیں. نماز ابتدا میں جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا. مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پہ نماز پڑھتے تھے. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی. حارث رضی اللہ تعالیٰ بن اسامہ نے ابن لہی کے طریق سے موصولاً حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداً جب وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا. جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پہ چینٹا مارا. ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کے
حدیث روایت کی ہے۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عازب اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ نماز اولین فرائض میں سے تھی۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا اس پر برقرار رہیں۔ قریش کو اجمالی خبر۔ مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سنگن لگ چکی تھی، البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھی، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ امیہ بن ابی السلط، خص بن سائدہ اور زید بن عمرو بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کی پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے، اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا، اور اسی دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اسی پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت واشگاف کریں۔ جزاک اللہ خیر فار ریڈنگ۔ یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ شروع میں اپنے آپ کو نمبرز میں 1 to 1 بیس کے اوپر اپنے نمبرز کو بڑھایا، اور ان قریش نے اس کا بات کو بھی اتنا قابل توجہ ہی نہیں سمجھا کہ یہاں پہ کوئی پروجیکٹ ہو رہا ہے، کوئی کام ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا انٹل کہ 3 سال گزر گئے، اور اچھے خاصے وہ لوگ تیار ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان کو کھلم کھلا تبلیغ کی گئی تو ریزسٹنس تب سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ لوگ میں سے کوئی بات کرنا چاہے؟ اوکے گائز، سسٹر سمرین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوپر کوئی ریسرچ کی ہے، انہوں نے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی۔ تو 5 منٹس ہیں ہمارے پاس، 5 to 7 منٹس آپ کرتے ہیں سسٹر سمرین۔ جی، بس حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو میں نے سنا تھا، سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ کا سب سے جو پہلا کام تھا نا، وہ یہ تھا کہ آپ وحی لے کے آنا، یعنی اگر 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں نا، تو سب کو وحی جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لے کے آتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت میکائیل ہیں، ان کا کام پروویژن یعنی رین اور رزق جتنے بھی ریلیٹڈ کام تھے وہ کرتے تھے۔ اور حضرت جو اسرافیل ہیں، ان کا جو کام ہے وہ آپ کو پتا ہوگا سور پھونکنا، اور مطلب ٹیکنگ لائف کلیکٹیو لینا، کہ وہ جو سب کی جانیں جو اکیلے جب انہیں سور پھونکیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ جب میں نے حضرت اسرافیل کو دیکھا ہے تو کچھ عائشہ یاد ہے کہ انہوں نے کچھ کہا تھا نا کہ میری جو لائف یعنی زندگی کے لیے جو تھوڑی بہت ایپیٹائٹ بھی تھی نا، وہ بھی ختم ہو چکی ہے جب سے میں نے اسرافیل کو دیکھا ہے۔ اور پھر جو ہماری جان لیتے ہیں ملک الموت جن کو کہتے ہیں نا، یعنی جو اینجل آف ڈیتھ ہے۔ لیکن ان سب میں جو سب سے جو سپیریئر کام ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہی کرتے ہیں، کہ وہ ڈائریکٹ اگر اللہ نے کسی سے کلام کیا ہے یعنی فرشتوں میں سے، تو وہ جبرائیل علیہ السلام سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے نام کا مطلب ہے نا، جو ایل لیا جاتا ہے، اس کا مطلب خود اللہ یعنی الہ ہے، اور عبداللہ بھی کہا گیا ان کو عبید اللہ بھی کہا گیا ہے۔ اور یعنی میسو اسٹرینتھ جب ہم کسی اینجل کے لیے جب ریلیٹ کرتے ہیں نا، تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے روح الامین بھی کہا ہے، اور ایون بلکہ وہ ان کو جبرائیل وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا، اور اللہ نے خود قرآن پاک میں روح القدس، روح الامین یعنی مائی اسپرٹ کر کے استعمال کیا ان کے لیے۔ روح کہتے ہیں نا، لائف کو کہتے ہیں، زندگی کو، یعنی کہ وہ چیز لے کر آتے تھے جبرائیل علیہ السلام کہ جو زندگی بخشتی ہے، وہ لے کے آتے تھے نا جبرائیل علیہ السلام، برنگ وچ سیٹل اور یعنی روح، جو ہماری روح کو سیٹل کرتی ہے، جس کو ہم ریویلیشن یعنی وحی کہتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ پیغام ایسا تھا جو کہ ہماری روح تک اتارا جاتا تھا۔ تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو پیورٹی ہے اس کو بڑا پریز کیا ہے بار بار،
اور سب سے جو پہلی جو کریچر ہے جو اللہ نے لیونگ کریچر جو بنائی تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پہلے کوئی کریچر نہیں تھی، سب کچھ ان کے بعد بنایا گیا ہے. اللہ نے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بنایا تھا، اس کے بعد جنت اور دوزخ بھی بنائی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جائیں جنت بھی دیکھیں اور دوزخ بھی دیکھیں. پھر وہ آپ لوگوں نے حدیث پڑھی ہوگی نا، جب انہوں نے جنت دیکھا تو انہوں نے اللہ سے آ کے کیا کہا، پھر اس کے بعد جب انہوں نے دوزخ دیکھی تب کیا کہا. وہ میں اتنا وہ ایکسپلین نہیں کری کیونکہ وہ سب آپ لوگوں نے وہ حدیث میرا خیال سنی ہوگی. اور اور جبرائیل پھر علیہ یہ کہ السلام وہ بھی اینجلس جو حدیث ہے ہے نا ان سمرین، کا وہ کوئی بھی جینڈر نہیں ہوتا. جی سسٹر سمرین وہ بھی حدیث ہے نا، آپ نے بات کی کہ سب سے پہلے ان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت جی جبرائیل علیہ السلام کو. اور یہ بھی ہوں حدیث ہے کہ جب سب ساری مخلوقات، سب انسان، سب فرشتے فوت ہو جائیں گے، ان کو بھی مار دیا جائے گا. تو جبرائیل جی علیہ جی تو السلام صرف پوچھیں گے کہ اللہ ہاں تعالیٰ جی کیا میں بھی مر جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں تم بھی مر جاؤ، مطلب تم بھی فوت ہو جی جاؤ، جی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. یعنی سب سے پہلے ہاں جی مخلوق پیدا بھی وہ کیے گئے جبرائیل علیہ جی السلام، جی اور سب سے آخری اور مخلوق سب میں سے سے بھی وہی آخر میں ہوں ہاں گے. جی. بالکل جی آگے. اور یہ کہ ان کا کوئی مطلب جو اینجلس ہیں ان کے کوئی پیرنٹس نہیں ہوتے، ان کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی کوئی ڈیزائر نہیں ہوتی، کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی. جو یعنی اللہ کا حکم بالکل ایسے مانتے ہیں کہ اس پہ کوئی آرگیو نہیں کرتے، اس پہ ان کے دل کے اندر بھی کوئی خیال نہیں گزرتا. اور حضرت جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی رسول کریم بھی کہا، یعنی ان کو ٹرسٹ وردی کہا گیا ہے. اور اسٹیبل ان کو کہا گیا اس سینس میں کہ جب وہ وہی لے کے آتے تھے یا وہ جب بھی کسی پروفٹ کے پاس آتے تھے تو وہ یعنی بڑا اپنے آپ کو اسٹیبل رکھ کے آ رہے ہوتے تھے، کبھی بھی وہ گھبراتے نہیں تھے. اور اس کے علاوہ صرف جو ان کے جو انہوں نے بتایا ڈسکرپشن میں بتایا تھا کہ ان کے 600 ونگس ہیں، یعنی 600 ان کے پار ہیں، جس میں سے یعنی اپنے تھرون پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں سے ہر وقت روبی اور پرلس جو ہے نا وہ اس میں سے نیچے گر رہے ہوتے ہیں. اور ان کے جو سول کا کلر بھی ہے نا وہ بھی گرین ہے، اور ان کے جو ونگس ہیں اس کا کلر بھی گرین ہے. تو یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا نا ان کی اصل حالت میں، تو وہ اس حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے پورے پر انہوں نے ہورائزن پہ پھیلائے ہوئے تھے اور اس میں سے روبیز اور پرلس گر رہے تھے نیچے. اور ان کو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ایک تھرون جو ہے نا وہ اسائن کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اگر جنت کو کسی نے دیکھا ہے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے خود کلام کیا، لیکن جب اس کے بعد ان کو جنت سے جب زمین پہ بھیجا گیا تو اس کے بعد جب بھی ان کے ساتھ کلام کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ہی کیا گیا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو وہ پہلے انسان تھے جو فوت ہوئے، تو کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے مطلب ان کا جنازہ یا جو کچھ بھی کیا کرے نا، ان کو تو جبرائیل علیہ السلام ہی ان کو فرشتوں کو لے کے آئے اور ان کو غسل دیا اور ان کو پھر وہ جو پہنایا اور پھر اس کے بعد ان کو جو دفنایا، تو وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود سب سے پہلے کیا. اس کے علاوہ جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ بھی ہے کہ جتنی بھی گلیڈ ٹائڈنگز یا خوشخبری ہے نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ خود لے کے آتے ہیں. اس کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام تھی، جب ان کا وہ سارا انسیڈنٹ آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جب ایک مکان پہ گئی کسی جگہ پہ اور جب ان کا وہ ٹائم تھا بالکل ڈیلیوری کا، تو جب انہوں نے اللہ سے یہ کہا نا کہ کاش کہ میں ایگزسٹ ہی نہ کر رہی ہوتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا، تو تب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے ان کو تسلی دی اور ان کو کہا کہ آپ ایسے 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 کریں. تو دیکھیں اس ٹائم میں بھی ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے. اور اور ایون جب قوموں وہ کے اوپر جو عذاب بھی آتا ہے وہ بھی جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آتے ہیں، ہاں جیسے جی قوم وہ لوط بھی کے ان کی بارے میں کہا جاتا ہے لوط علیہ کہ السلام کی جب قوم پہ عذاب لے کے آئے تھے تو آپ نے صرف اپنی وہ ایک یعنی جو ٹپ پر بھی ہے کی نا اس ٹپ کو سے. صرف ہلایا تھا اور وہ دیکھیں پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تباہ ہو گئی تھی. تو عذاب کی بھی وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لے کے آتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے نا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جو میکائیل تھے وہ بھی ویٹ کر رہے تھے کہ اللہ پاک ان کو کہیں وہ بارش برسائیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اس پاس آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان سے پوچھا کہ آپ میں سے کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے دیکھے ان کو کہا کہ نہیں، میرا اللہ جو ہے وہ میری سچویشن سے جو ہے نا وہ واقف ہے، تو جو میرے اللہ کا حکم ہے. تو اس کے بعد انہوں نے وہ جب کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو تب بھی صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ان سے دیکھیں، اس وقت بھی ان کے پاس آئے. اور جب فرعون کی بھی وہ جب بالکل ڈوب رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ تھا کہ یہ لاسٹ مومنٹ میں بھی کہیں وہ جو ہے اللہ سے معافی نہ مانگ لے اور اللہ اس کو معاف نہ کر دے. اور آپ کو اس سے بہت سخت نفرت تھی، تو آپ نے اس کے منہ کے اندر جو ہے نا وہ مٹی ڈال دی تھی تاکہ اس کے منہ سے وہ جو نا استغفار کے الفاظ نہ نکلیں.
تو اللہ نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے مطلب ایسا کیوں کیا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا نہیں تھا کہ مطلب جو ہے نا اس ٹائم اس کے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکلیں کہ آپ کی رحمت جو ہے جوش میں آ اور آپ اس کو معاف کر دیں. تو میں نے تو خیر یہ سارے پوائنٹس ہیں نا وہ نوٹ کیے تھے. صحیح ہے، جزاک اللہ خیر آپ کے پوائنٹس دینے کا، ہمارے لیے پوائنٹس لے کر آنے کا، ریسرچ کرنے کا. ٹھیک ہے گائز، ہم اس کو یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. جی رضا بھائی. کوشچن ہے کہ اگزامپل جب سب لوگ اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دیں گے، انسانوں کو پیدا کریں گے، جی کیا اس وقت دوبارہ فرشتوں کو بھی پیدا کیا جائے گا؟ حضرت جبرائیل کو بھی پیدا کیا جائے گا یا ان کو بعد میں پیدا نہیں کیا جائے گا؟ فرشتے تو پیدا ہوں گے نا، فرشتے جو حساب کتاب ہوگا، آئی ڈونٹ نو کون سے ہوں گے، لیکن حساب کتاب نہیں بھی تو ہمیں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بولا نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود کو بولیں گے کہ میں خود کو بھی ختم کر لوں، تو اللہ ان کو حکم دیں گے ہاں کر لیں ہو گے. جاؤ. جی تو اس کے بعد کی بات کروں. اس پہ ایک رضا بھائی پوائنٹ ہے کہ اسرافیل جو ہے نا جو سور پھونکیں گے تو ان کی بھی روح قبض کی جائے گی اور پھر ان کو دوبارہ زندگی دی جائے گی، اور پھر دوسرا روح جو سور پھونکیں گے تو وہ مطلب پہلے تو سب انسان مر جائے گے، تو جیسے تمام فرشتے ہیں تو اسرافیل جو سور پھونکنے والے ان کی بھی روح قبض کی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب میرے سوا کون ہے، اور پھر دوبارہ اس کا مطلب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دوبارہ فرشتوں کو اٹھایا جائے گا. اور پھر جب حشر قائم ہوگا تو اس میں احادیث ہیں کہ جو اہل قرآن ہوں گے وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا مطلب عرش بھی فرشتے ہی لے کر آئیں گے، ایک کروڑ تو مقرب فرشتے 1 ارب 90 کروڑ فرشتے لے کر آئیں گے. فرشتے وہی ہے نا جبرائیل علیہ السلام، اور جو ہے نا یہ مقربین میں ایسے آتے ہیں نا وہ جو عرش کو تھامے ہوں گے یہ سب. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو دوبارہ جتنا بڑا کام اللہ جس فرشتے کو دیتے ہیں تو ان کا لیول بھی وہی ہوتا ہے نا، یعنی فرشتوں کے بھی لیولز ہیں، تو جتنا بڑا کام اللہ جس فرشتے کو سونپتے ہیں تو اس کا سٹیٹس بھی اس حساب سے ہوتا ہے. اور دیکھیں ہم اگر جو جنت میں جائے گا تو کیا وہ جبرائیل علیہ السلام سے ملنا نہیں چاہے گا؟ کہ جن کی وجہ سے ہم لوگ جو جنت میں جو پہنچے گا وہ انہی کی وجہ سے پہنچے گا، کیونکہ وہی لے کر آئے تھے، قرآن لے کر آئے ہمارے لیے، ہدایت کی چیزیں وہی لے کر آئے تھے. تو اس کے ساتھ مجھے یاد ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا عائشہ، جب میں سن رہی تھی کہ جب ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے نماز پڑھے ہیں، حالانکہ ہمارے ساتھ فرشتے بھی جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں فیل ایسا ہو رہا تھا کہ بالکل ہم اکیلے ہیں. بالکل. جی سسٹر سمرین، اس میں وہ حدیث بھی ہے نا کہ جو شخص فرض نماز پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور جب تک وہ کلام نہیں کرتا اور اس کا وضو فاسق نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے نماز میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور جیسے وہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے تو وہ دعا بھی کیا ہے، وہ جو دعا اس کے لیے خیر کی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی روک دی جاتی ہے. اور کسی وقت انشاءاللہ آپ کو ان کے ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اگر آپ اسپرچولی اسٹرانگ ہیں تو. اور اب آپ جب کسی کے کیا کہتے ہیں برائیاں کرنے کا یا کوئی آپ سے برا بھلا کہہ رہا ہے کہنے کا جواب نہ دے تو فرشتہ آپ کے بدلے میں جواب دے رہا ہوتا ہے. پھر آپ کے ساتھ کرامن کاتبین بھی ہر وقت ہوتے ہیں. اور ایک میرے ابو ہمیں تفسیر سکھا رہے تھے تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جب ایک دفعہ حضرت مسلم نماز پڑھا رہے تھے تو سمیع اللہ لمن حمدہ تب کہا تو ایک صحابی نے نا بہت اونچی آواز میں بولا ربنا لک الحمد کے بعد اونچی آواز میں بولا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. تو نماز ختم ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے بولا تھا؟ تو صحابی نے کہا کہ میں نے بولا تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک فرشتوں کی جماعت کو تمہاری طرف لپکتے ہوئے دیکھا. تو اب تو میں جب بھی پڑھتی ہوں نا تو میرے یہی امیجن کر رہی ہوتی ہوں کہ بس فرشتے لپک کر آ رہے. اور یہ جو فرشتوں والا ٹاپک ہے نا تو بہت ہی واسٹ ہے اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. انشاءاللہ کبھی ہمیں ٹائم ملا تو ہم اس کے اوپر انڈیویجولی ایک سیشن کر سکتے ہیں. ایک اور بھی ہے کہ ایک جو فرشتے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں وہ آتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو ایک دفعہ جو کر لیتا ہے فرشتہ اس کو دوبارہ موقع ہی نہیں ملے گا. بالکل اتنے زیادہ فرشتے ہیں. بیت المعمور رضا بھائی، یہ بیت المعمور جو عرش معلیٰ پہ نا خانہ کعبہ کے بالکل اوپر سیدھ میں اسی پوائنٹ پہ ہے. یہ حدیث اس بارے میں ہے کہ بیت المعمور کا جو طواف کرتے ہیں فرشتے ایک دفعہ تو وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں کرتے اور مسلسل طواف چل رہا ہے وہاں پہ. اوکے گائز، ہم اس کو یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں کیونکہ کریٹیکل انالیسس کا سیشن، کریٹیکل تھنکنگ کا سیشن اسٹارٹ ہو چکا ہے، اس کو ہم نے جوائن کرنا ہے انشاءاللہ. پھر ہم اس کو یہیں اسٹاپ کرتے ہیں. نیکسٹ ڈسکشن ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے، بلکہ مے بی ہم سیرہ کنٹینیو آفٹر رمضان ہی کریں، بیکاز آپ لوگوں کے اس وقت افطاری کا ٹائم ہوگا، تراویح کا ٹائم ہوگا، تو پھر مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہم سیرہ کنٹینیو کریں گے آفٹر رمضان ان شعبان ان شوال انشاءاللہ.
اوکے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.